بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ تبوک، غزوہ فتح مکہ حق و باطل کے درمیان ایک فیصلہ کن معرکہ تھا۔ اس معرکے کے بعد اہل عرب کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں کوئی شک باقی نہیں رہ گیا تھا، اسی لیے حالات کی رفتار اکثر بدل گئی اور لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو گئے۔ اس کا کچھ اندازہ ان تفصیلات سے لگ سکے گا جنہیں ہم وفود کے باب میں پیش کریں گے، اور کچھ اندازہ اس تعداد سے بھی لگایا جا سکتا ہے جو حجۃ الوداع میں حاضر ہوئی تھی۔ بہرحال اب اندرونی مشکلات کا تقریباً خاتمہ ہو چکا تھا اور مسلمان شریعت الہی کی تعلیم عام کرنے اور اسلام کی دعوت پھیلانے کے لیے یکسو ہو گئے تھے۔ غزوے کا سبب، مگر اب ایک ایسی طاقت کا رخ مدینے کی طرف ہو چکا تھا جو کسی وجہ جواز کے بغیر مسلمانوں سے چھیڑ چھاڑ کر رہی تھی۔ یہ طاقت رومیوں کی تھی جو اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑی فوجی قوت کی حیثیت رکھتی تھی۔ پچھلے اوراق میں یہ بتایا جا چکا ہے کہ اس چھیڑ چھاڑ کی ابتدا شرحبیل بن عمرو غسانی کے ہاتھوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر حضرت حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل سے ہوئی، جبکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر بصرہ کے حکمراں کے پاس تشریف لے گئے تھے۔ یہ بھی بتایا جا چکا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں ایک لشکر بھیجا تھا جس نے رومیوں سے سرزمین موتا میں خوفناک ٹکر لی، مگر یہ لشکر ان متکبرانہ ظالموں سے انتقام لینے میں کامیاب نہ ہوا، البتہ اس نے دور نزدیک کے عرب باشندوں پر نہایت بہترین اثرات چھوڑے۔ قیصر روم اثرات کو اور ان کے نتیجے میں عرب قبائل کے اندر روم سے آزادی اور مسلمانوں کی امنوائی کے لیے پیدا ہونے والے جذبات کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے لیے یقیناً یہ خطرہ تھا جو قدم بقدم اس کی سرحد کی طرف بڑھ رہا تھا اور عرب سے ملی ہوئی سرحد شام کے لیے چیلنج بنتا جا رہا تھا۔ اس لیے قیصر نے سوچا کہ مسلمانوں کی قوت کو ایک عظیم اور ناقابل شکست خطرے کی صورت اختیار کرنے سے پہلے پہل کچل دینا ضروری ہے تاکہ روم سے متصل عرب علاقوں میں فتنے اور ہنگامے سر نہ اٹھا سکے۔ ان مصلحتوں کے پیش نظر ابھی جنگ موتا پر ایک سال بھی نہ گزرا تھا کہ قیصر نے رومی باشندوں اور اپنے ماتحت عربوں یعنی آل غسان وغیرہ پر مشتمل فوج کی فراہمی شروع کر دی اور ایک خونریز اور فیصلہ کن معرکے کی تیاری میں لگ گیا۔ روم و غسان کی تیاریوں کی عام خبریں ادھر مدینہ میں پے در پہ خبریں پہنچ رہی تھیں کہ رومی مسلمانوں کے خلاف ایک فیصلہ کن معرکے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے مسلمانوں کو ہمہ وقت کھٹکا لگا رہتا تھا اور ان کے کان کسی بھی غیر معتاد آواز کو سن کر فوراً کھڑے ہو جاتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ رومیوں کا ریلا آ گیا۔ اس کا اندازہ اس واقعے سے ہوتا ہے کہ اسی سن 9 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات سے ناراض ہو کر 1 مہینے کے لیے ایلا کر لیا تھا اور انہیں چھوڑ کر ایک بالا خانہ میں علیحدہ ہو گئے تھے۔ صحابہ کرام کو ابتداءً حقیقت حال معلوم نہ ہو سکی تھی۔ انہوں نے سمجھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دے دی ہے اور اس کی وجہ سے صحابہ کرام میں شدید رنج و غم پھیل گیا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرا ایک انصاری ساتھی تھا، جب میں خدمت نبوی میں موجود نہ ہوتا تو وہ میرے پاس خبر لاتا اور جب وہ موجود نہ ہوتا تو میں اس کے پاس خبر لے جاتا۔ یہ دونوں ہی عوالی مدینے میں رہتے تھے، ایک دوسرے کے پڑوسی تھے اور باری باری خدمت نبوی میں حاضر ہوتے تھے۔ اس زمانے میں ہمیں شاہ غسان کا خطرہ لگا ہوا تھا، ہمیں بتایا گیا تھا کہ وہ ہم پر یورش کرنا چاہتا ہے اور اس کے ڈر سے ہمارے سینے بھرے ہوئے تھے۔ ایک روز اچانک میرا انصاری ساتھی دروازہ پیٹنے لگا اور کہنے لگا، کھولو کھولو۔ میں نے کہا، کیا غسانی آ گئے؟ اس نے کہا، نہیں، بلکہ اس سے بھی بڑی بات ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے علیحدہ ہو گئے ہیں۔ ایک دوسری روایت میں یوں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہم میں چرچا تھا کہ آل غسان ہم پر چڑھائی کرنے کے لیے گھوڑوں کو نال لگوا رہے ہیں۔ ایک روز میرا ساتھی اپنی باری پر گیا اور عشاء کے وقت واپس آ کر میرا دروازہ بڑے زور سے پیٹا اور کہا، کیا وہ یعنی عمر سویا ہوا ہے؟ میں گھبرا کر آیا۔ اس نے کہا کہ بڑا حادثہ ہو گیا۔ میں نے کہا، کیا ہوا؟ کیا غسانی آ گئے؟ اس نے کہا، نہیں، بلکہ اس سے بھی بڑا اور لمبا حادثہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔
اس سے اس صورتحال کی سنگینی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے جو اس وقت رومیوں کی جانب سے مسلمانوں کو درپیش تھی۔ اس میں مزید اضافہ منافقین کی ان ریشہ دانیوں سے ہوا جو انہوں نے رومیوں کی تیاری کی خبریں مدینہ پہنچنے کے بعد شروع کی۔ چنانچہ اس کے باوجود کہ یہ منافقین دیکھ چکے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر میدان میں کامیاب ہیں اور وہ زمین کی کسی طاقت سے نہیں ڈرتے، بلکہ جو رکاوٹیں آپ کی راہ میں حائل ہوتی ہیں وہ پاش پاش ہو جاتی ہیں، اس کے باوجود ان منافقین نے یہ امید باندھ لی کہ مسلمانوں کے خلاف انہوں نے اپنے سینوں میں جو دیرینہ آرزو چھپا رکھی تھی اور جس گردش دورہ کا وہ عرصے سے انتظار کر رہے ہیں، اب اس کی تکمیل کا وقت قریب آ گیا ہے۔ اپنے اسی تصور کی بنا پر انہوں نے ایک مسجد کی شکل میں جو مسجد ضرار کے نام سے مشہور ہوئی دسیسہ کاری اور سازش کا ایک بھڑ تیار کیا، جس کی بنیاد اہل ایمان کے درمیان تفرقہ اندازی اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر اور اسے لڑنے والوں کے لیے گھات کی جگہ فراہم کرنے کے ناپاک مقصد پر رکھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ آپ اس میں نماز پڑھ دیں۔ اس سے منافقین کا مقصد یہ تھا کہ وہ اہل ایمان کو فریب میں رکھیں اور انہیں پتہ نہ لگنے دیں کہ اس مسجد میں ان کے خلاف سازش اور دسیسہ کاری کی کارروائیاں انجام دی جا رہی ہیں، اور مسلمان اس مسجد میں آنے جانے والوں پر نظر نہ رکھیں۔ اس طرح یہ مسجد منافقین اور ان کے بیرونی دوستوں کے لیے ایک پرامن گھونسلے اور بھٹ کا کام دے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد میں نماز کی ادائیگی کو جنگ سے واپسی تک کے لیے مؤخر کر دیا، کیونکہ آپ تیاری میں مشغول تھے۔ اس طرح منافقین اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے اور اللہ نے ان کا پردہ واپسی سے پہلے ہی چاک کر دیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوے سے واپس آ کر اس مسجد میں نماز پڑھنے کے بجائے اسے منہدم کر دیا۔ روم و غسان کی تیاریوں کی خاص خبریں۔ ان حالات اور خبروں کا مسلمان سامنا کر ہی رہے تھے کہ انہیں اچانک ملک شام سے تیل لے کر آنے والے نبطیوں سے معلوم ہوا کہ ہرقل نے 40,000 سپاہیوں کا ایک لشکر جرار تیار کیا ہے اور روم کے ایک عظیم کمانڈر کو اس کی کمان سونپی ہے۔ اپنے جھنڈے تلے عیسائی قبائل لخم و جذام وغیرہ کو بھی جمع کر لیا ہے اور ان کا اراول دستہ بلقا پہنچ چکا ہے۔ اس طرح ایک بڑا خطرہ مجسم ہو کر مسلمانوں کے سامنے آ گیا۔ حالات کی نزاکت میں اضافہ۔ پھر جس بات سے صورتحال کی نزاکت میں مزید اضافہ ہو رہا تھا وہ یہ تھی کہ زمانہ سخت گرمی کا تھا، لوگ تنگی اور قید سالی کی آزمائش سے دوچار تھے، سواریاں کم تھی، پھل پک چکے تھے، اس لیے لوگ پھل اور سائے میں رہنا چاہتے تھے، وہ فی الفور روانگی نہ چاہتے تھے۔ ان سب پر مستزاد مسافت کی دوری اور راستے کی پیچیدگی اور دشواری تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قطعی اقدام کا فیصلہ، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالات و تغیرات کا مطالعہ کہیں زیادہ دقت نظر سے فرما رہے تھے۔ آپ سمجھ رہے تھے کہ اگر آپ نے ان فیصلہ کن لمحات میں رومیوں سے جنگ لڑنے میں قائلی اور سستی سے کام لیا، رومیوں کو مسلمانوں کے زیر اثر علاقوں میں گھسنے دیا اور وہ مدینہ تک بڑھ اور چڑھ آئے، تو اسلامی دعوت پر اس کے نہایت برے اثرات مرتب ہوں گے۔ مسلمانوں کی فوجی ساکھ اکھڑ جائے گی اور وہ جاہلیت جو جنگ حنین میں کاری ضرب لگنے کے بعد آخری دم توڑ رہی ہے دوبارہ زندہ ہو جائے گی، اور منافقین جو مسلمانوں پر گردش زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں اور ابو عامر فاسق کے ذریعے شاعرون سے رابطہ قائم کیے ہوئے ہیں، پیچھے سے آئین اس وقت مسلمانوں کے شکم میں خنجر گھونپ دیں گے جب آگے سے رومیوں کا ریلا ان پر خونخوار حملہ کر رہا ہوگا۔ اس طرح وہ بہت ساری کوششیں رائگاں چلی جائیں گی جو آپ نے اور آپ کے صحابہ کرام نے اسلام کی نشر و اشاعت میں صرف کی تھی، اور بہت ساری کامیابیاں ناکامی میں تبدیل ہو جائیں گی جو طویل اور خورے جنگوں اور مسلسل فوجی دوڑ دھوپ کے بعد حاصل کی گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نتائج کو اچھی طرح سمجھ رہے تھے، اس لیے عسرت و شدت کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیا کہ رومیوں کو دارالاسلام کی طرف پیش قدمی کی مہلت دیے بغیر خود ان کے علاقے اور حدود میں گھس کر ان کے خلاف ایک فیصلہ کن جنگ لڑی جائے۔ رومیوں سے جنگ کی تیاری کا اعلان۔ یہ معاملہ طے کر لینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں اعلان فرما دیا کہ لڑائی کی تیاری کریں۔ قبائل عرب اور اہل مکہ کو بھی پیغام دیا کہ لڑائی کے لیے نکل پڑیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ جب کسی غزوے کا ارادہ فرماتے تو کسی اور ہی جانب کا توریہ کرتے، لیکن صورتحال کی نزاکت اور تنگی کی شدت کے سبب
اب کی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف اعلان فرما دیا کہ رومیوں سے جنگ کا ارادہ ہے تاکہ لوگ مکمل تیاری کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر لوگوں کو جہاد کی ترغیب بھی دی اور جنگ ہی پر ابھارنے کے لیے سورہ توبہ کا بھی ایک ٹکڑا نازل ہوا۔ ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ و خیرات کرنے کی فضیلت بیان کی اور اللہ کی راہ میں اپنا نفیس مال خرچ کرنے کی رغبت دلائی۔ غزوے کی تیاری کے لیے مسلمانوں کی دوڑ دھوپ۔ صحابہ کرام نے یوں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رومیوں سے جنگ کی دعوت دے رہے ہیں، جھٹ اس کی تعمیل کے لیے دوڑ پڑے اور پوری تیز رفتاری سے لڑائی کی تیاری شروع کر دی۔ قبیلے اور برادریاں ہر چہار جانب سے مدینہ میں اترنا شروع ہو گئیں، اور سوائے ان لوگوں کے جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری تھی، کسی مسلمان نے اس غزوے سے پیچھے رہنا گوارا نہ کیا۔ البتہ 3 مسلمان اس سے مستثنیٰ ہیں کہ صحیح الایمان ہونے کے باوجود انہوں نے غزوے میں شرکت نہ کی۔ حالت یہ تھی کہ حاجت مند اور فاقہ مست لوگ آتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتے کہ ان کے لیے سواری فراہم کر دیں تاکہ وہ بھی رومیوں سے ہونے والی اس جنگ میں شرکت کر سکیں، اور جب آپ ان سے معذرت کرتے کہ لا اجد ما احملكم علیہ تولوا واعینهم تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ينفقون، میں تمہیں سوار کرنے کے لیے کچھ نہیں پاتا، تو وہ اس حالت میں واپس ہوتے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوتے کہ وہ خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں پا رہے ہیں۔ اسی طرح مسلمانوں نے صدقات و خیرات کرنے میں بھی ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملک شام کے لیے قافلہ تیار کیا تھا، جس میں پالان اور کجاوے سمیت 200 اونٹ تھے اور 200 اقیہ یعنی تقریباً 29.5 کلو چاندی تھی۔ آپ نے یہ سب صدقہ کر دیا۔ اس کے بعد پھر 100 اونٹ پالان اور کجاوے سمیت صدقہ کیا۔ اس کے بعد 1000 دینار تقریباً 5.5 کلو سونے کے سکے لے آئے اور انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں بکھیر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں الٹتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے، آج کے بعد عثمان جو بھی کرے انہیں ضرر نہ ہوگا۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر صدقہ کیا اور صدقہ کیا، یہاں تک کہ ان کے صدقے کی مقدار نقدی کے علاوہ 900 اونٹ اور 100 گھوڑے تک جا پہنچی۔ ادھر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ 200 قیہ یعنی تقریباً 29.5 کلو چاندی لے آئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال حاضر خدمت کر دیا اور بال بچوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے سوا کچھ نہ چھوڑا۔ ان کے صدقے کی مقدار 4000 درہم تھی اور سب سے پہلے یہی اپنا صدقہ لے کر تشریف لائے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا آدھا مال خیرات کر دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سا مال لائے۔ حضرت طلحہ، سعد بن عبادہ اور محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ بھی کافی مال لائے۔ حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 90 وسق یعنی 13,500 کلو کھجور لے کر آئے۔ بقیہ صحابہ بھی پے در پہ اپنے تھوڑے زیادہ صدقات لے آئے، یہاں تک کہ کسی نے 1 مد یا 2 مد صدقہ کیا کہ وہ اس سے زیادہ کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ عورتوں نے بھی ہار، بازو بند، پازیب، بالی اور انگوٹھی وغیرہ جو کچھ ہو سکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ کسی نے بھی اپنا ہاتھ نہ روکا اور بخل سے کام نہ لیا۔ صرف منافقین تھے جو صدقات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والوں پر طعنہ زنی کرتے تھے کہ یہ ریاکار ہے، اور جن کے پاس اپنی مشقت کے سوا کچھ نہ تھا ان کا مذاق اڑاتے تھے کہ یہ 1-2 کھجور سے قیصر کی مملکت فتح کرنے اٹھے ہیں۔ اسلامی لشکر تبوک کی راہ میں اس دھوم دھام، جوش و خروش اور بھاگ دوڑ کے نتیجے میں لشکر تیار ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو، اور کہا جاتا ہے کہ سبا بن عرفتہ کو مدینے کا گورنر بنایا، اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے اہل و عیال کی دیکھ بھال کے لیے مدینے ہی میں رہنے کا حکم دیا۔ لیکن منافقین نے ان پر طعنہ زنی کی، اس لیے وہ مدینے سے نکل پڑے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا لاحق ہوئے۔ لیکن آپ نے انہیں پھر مدینہ واپس کر دیا اور فرمایا، کیا تم اس بات سے راضی نہیں کہ مجھ سے تمہیں وہی نسبت ہو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت ہارون علیہ السلام کو تھی؟ البتہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انتظام کے بعد شمال کی جانب کوچ فرمایا۔ نسائی کی روایت کے مطابق یہ جمعرات کا دن تھا، منزل تبوک تھی لیکن لشکر بڑا تھا، 30,000 مردان جنگی تھے۔ اس سے پہلے مسلمانوں کا اتنا بڑا لشکر کبھی فراہم نہ ہوا تھا۔
اس لیے مسلمان ہر چند مال خرچ کرنے کے باوجود لشکر کو پوری طرح تیار نہ کر سکے تھے۔ مل کی سواری اور توشے کی سخت کمی تھی، چنانچہ 18 آدمیوں پر ایک اونٹ تھا جس پر یہ لوگ باری باری سوار ہوتے تھے۔ اسی طرح کھانے کے لیے بسا اوقات درختوں کی پتیاں استعمال کرنی پڑتی تھی، جس سے اونٹوں میں ورم آ گیا تھا۔ مجبوراً اونٹوں کو قلت کے باوجود ذبح کرنا پڑا تاکہ اس کے معدے اور آنتوں کے اندر جمع شدہ پانی اور تری پی جا سکے، اسی لیے اس کا نام جیش عسرا یعنی تنگی کا لشکر پڑ گیا۔ تبوک کی راہ میں لشکر کا گزر حجر یعنی دیار سمود سے ہوا۔ سمود وہ قوم تھی جس نے وادی القریٰ کے اندر چٹانیں تراش کر مکانات بنائے تھے۔ صحابہ کرام نے وہاں کے کنویں سے پانی پی لیا تھا، لیکن جب چلنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم یہاں کا پانی نہ پینا اور اس سے نماز کے لیے وضو نہ کرنا، اور جو آٹا تم لوگوں نے گوندھ رکھا ہے اسے جانوروں کو کھلا دو، خود نہ کھاؤ۔ آپ نے یہ بھی حکم دیا کہ لوگ اس کنویں سے پانی لیں جس سے صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی۔ صحیحین میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجر یعنی دیار سمود سے گزرے تو فرمایا، ان ظالموں کی جائے سکونت میں داخل نہ ہونا کہ کہیں تم پر بھی وہی مصیبت نہ آن پڑے جو ان پر آئی تھی، ہاں مگر روتے ہوئے۔ پھر آپ نے اپنا سر ڈھکا اور تیزی سے چل کر وادی پار کر گئے۔ راستے میں لشکر کو پانی کی سخت ضرورت پڑی، حتیٰ کہ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکوہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے بادل بھیجا، بارش ہوئی، لوگوں نے سیر ہو کر پانی پیا اور ضرورت کا پانی لاد بھی لیا۔ پھر جب تبوک کے قریب پہنچے تو آپ نے فرمایا، کل انشاءاللہ تم لوگ تبوک کے چشمے پر پہنچ جاؤ گے، لیکن چاشت سے پہلے نہیں پہنچو گے، لہذا جو شخص وہاں پہنچے اس کے پانی کو ہاتھ نہ لگائے یہاں تک کہ میں آ جاؤں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ہم لوگ پہنچے تو وہاں 2 آدمی پہلے ہی پہنچ چکے تھے، چشمے سے تھوڑا پانی آ رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ کیا تم دونوں نے اس کے پانی کو ہاتھ لگایا تھا؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے ان دونوں سے جو کچھ اللہ نے چاہا فرمایا، پھر چشمے سے چلو کے ذریعے تھوڑا پانی نکالا یہاں تک کہ قدرے جمع ہو گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنا چہرہ اور ہاتھ دھویا اور اسے چشمے میں اڈیل دیا۔ اس کے بعد چشمے سے خوب پانی آیا، صحابہ کرام نے سیر ہو کر پانی پیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، اگر تمہاری زندگی دراز ہوئی تو تم اس مقام کو باغات سے ہرا بھرا دیکھو گے۔ راستے ہی میں یا تبوک پہنچ کر روایات میں اختلاف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج رات تم پر سخت آندھی چلے گی، لہذا کوئی نہ اٹھے، اور جس کے پاس اونٹ ہو وہ اس کی رسی مضبوطی سے باندھ دے۔ چنانچہ سخت آندھی چلی، ایک شخص کھڑا ہو گیا تو آندھی نے اسے اڑا کر طے کی 2 پہاڑیوں کے درمیان پھینک دیا۔ راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ ظہر اور عصر کی نمازیں اکٹھی اور مغرب و عشاء کی نمازیں اکٹھی پڑھتے تھے، جمع تقدیم بھی کرتے تھے اور جمع تاخیر بھی۔ جمع تقدیم کا مطلب یہ ہے کہ ظہر اور عصر دونوں ظہر کے وقت میں اور مغرب و عشاء دونوں مغرب کے وقت میں پڑھی جائیں، اور جمع تاخیر کا مطلب یہ ہے کہ ظہر اور عصر دونوں عصر کے وقت میں اور مغرب و عشاء دونوں عشاء کے وقت میں پڑھی جائے۔ اسلامی لشکر تبوک میں تبوک میں اتر کر خیمہ زن ہوا، وہ رومیوں سے 2 ہاتھ کرنے کے لیے تیار تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل لشکر کو مخاطب کر کے نہایت بلیغ خطبہ دیا۔ آپ نے جوامع الکلم ارشاد فرمائے، دنیا اور آخرت کی بھلائی کی رغبت دلائی، اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور اس کے انعامات کی خوشخبری دی۔ اس طرح فوج کا حوصلہ بلند ہو گیا۔ ان میں توشے، ضروریات اور سامان کی کمی کے سبب جو نقص اور خلل تھا اس کا بھی ازالہ ہو گیا۔ دوسری طرف رومیوں اور ان کے حلیفوں کا یہ حال ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر سن کر ان کے اندر خوف کی لہر دوڑ گئی۔ انہیں آگے بڑھنے اور ٹکر لینے کی ہمت نہ ہوئی اور وہ اندرونی ملک مختلف شہروں میں بکھر گئے۔ ان کے اس طرز عمل کا اثر جزیرہ عرب کے اندر اور باہر مسلمانوں کی فوجی ساخت پر بہت عمدہ مرتب ہوا، اور مسلمانوں نے ایسے اہم سیاسی فائدے حاصل کیے کہ جنگ کی صورت میں اس کا حاصل کرنا آسان نہ ہوتا۔ تفصیل یہ ہے، ایلا کے حاکم یوحنا بن روبہ نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر جزیہ کی ادائیگی منظور کی اور صلح کا معاہدہ کیا۔ جربہ اور عذرو کے باشندوں نے بھی خدمت نبوی میں حاضر ہو کر جزیہ دینا منظور کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایک تحریر لکھ دی جو ان کے پاس محفوظ تھی۔
آپ نے حاکم اعلیٰ کو بھی ایک تحریر لکھ کر دی جو یہ تھی: بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ پروان امن ہے اللہ کی جانب سے اور نبی محمد رسول اللہ کی جانب سے یوحنا بن لوبا اور باشندگان ایلا کے لیے۔ خشکی اور سمندر میں ان کی کشتیوں اور قافلوں کے لیے اللہ کا ذمہ ہے اور محمد نبی کا ذمہ ہے، اور یہی ذمہ ان شامی اور سمندری باشندوں کے لیے ہے جو یوحنا کے ساتھ ہوں۔ ہاں، اگر ان کا کوئی آدمی کوئی گڑبڑ کرے گا تو اس کا مال اس کی جان کے آگے روک نہ بن سکے گا، اور جو آدمی اس کا مال لے لے گا اس کے لیے وہ حلال ہوگا۔ انہیں کسی چشمے پر اترنے اور خشکی یا سمندر کے کسی راستے پر چلنے سے منع نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 420 سواروں کا رسالہ دے کر دومت الجندل کے حاکم عقیدر کے پاس بھیجا اور فرمایا، تم اسے نیلگائے کا شکار کرتے ہوئے پاؤ گے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تشریف لے گئے۔ جب اتنے فاصلے پر رہ گئے کہ قلعہ صاف نظر آ رہا تھا تو اچانک ایک نیلگائے نکلی اور قلعے کے دروازے پر سینگ رگڑنے لگی۔ عقیدر اس کے شکار کو نکلا۔ چاندنی رات تھی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے سواروں نے اسے جا لیا اور گرفتار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا۔ آپ نے اس کی جان بخشی اور 2000 اونٹ، 800 غلام، 400 زرہیں اور 400 نیزے دینے کی شرط پر مصالحت فرمائی۔ اس نے جزیہ بھی دینے کا اقرار کیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یوحنا سمیت دوما، تبوک، ایلا اور تیمہ کی شرائط کے مطابق معاملہ طے کیا۔ ان حالات کو دیکھ کر وہ قبائل جو اب تک رومیوں کے آلہ کار بنے ہوئے تھے سمجھ گئے کہ اب اپنے ان پرانے سرپرستوں پر اعتماد کرنے کا وقت ختم ہو چکا ہے، اس لیے وہ بھی مسلمانوں کی حمایتی بن گئے۔ اس طرح اسلامی حکومت کی سرحدیں وسیع ہو کر براہ راست رومی سرحد سے جا ملی اور رومیوں کے آلہ کاروں کا بڑی حد تک خاتمہ ہو گیا۔ مدینہ کو واپسی۔ اسلامی لشکر تبوک سے مظفر و منصور واپس آیا، کوئی ٹکر نہ ہوئی۔ اللہ جنگ کے معاملے میں مومنین کے لیے کافی ہوا۔ البتہ راستے میں ایک جگہ ایک گھاٹی کے پاس 12 منافقین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھاٹی سے گزر رہے تھے اور آپ کے ساتھ صرف حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو اونٹنے کی نکیل تھامے ہوئے تھے، اور حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو اونٹنی ہانک رہے تھے۔ باقی صحابہ کرام دور وادی کے نشیب سے گزر رہے تھے، اس لیے منافقین نے اس موقع کو اپنے ناپاک مقصد کے لیے غنیمت سمجھا اور آپ کی طرف قدم بڑھایا۔ ادھر آپ اور آپ کے دونوں ساتھی حسب معمول راستہ طے کر رہے تھے کہ پیچھے سے ان منافقین کے قدموں کی چاپیں سنائی دیں۔ یہ سب چہروں پر ڈھانٹا باندھے ہوئے تھے اور اب آپ پر تقریباً چڑھ ہی آئے تھے کہ آپ نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی جانب بھیجا۔ انہوں نے ان کی سواریوں کے چہروں پر اپنی ایک ڈھال سے ضرب لگانی شروع کی، جس سے اللہ نے انہیں مرعوب کر دیا اور وہ تیزی سے بھاگ کر لوگوں میں جا ملے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام بتائے اور ان کے ارادے سے باخبر کیا۔ اسی لیے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رازدہ کہا جاتا ہے۔ اسی واقعے سے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد نازل ہوا کہ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، انہوں نے اس کام کا قصد کیا جسے وہ نہ پا سکے۔ خاتمے سفر پر جب دور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کے نقوش دکھائی پڑے تو آپ نے فرمایا، یہ رہا طابا اور یہ رہا احد، یہ وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور جس سے ہم محبت کرتے ہیں۔ ادھر مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر پہنچی تو عورتیں، بچے اور بچیاں باہر نکل پڑیں اور زبردست اعزاز کے ساتھ لشکر کا استقبال کرتے ہوئے یہ نغمہ گنگنایا: طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع۔ ہم پر ثنیۃ الوداع سے 14ویں کا چاند طلوع ہوا، جب تک پکارنے والا اللہ کو پکارے ہم پر شکر واجب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے لیے رجب میں روانہ ہوئے تھے اور واپس آئے تو رمضان کا مہینہ تھا۔ اس سفر میں پورے 50 روز صرف ہوئے، 20 دن تبوک میں اور 30 دن آمد و رفت میں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا آخری غزوہ تھا جس میں آپ نے بنفس نفیس شرکت فرمائی۔ مخلفین، یہ غزوہ اپنے مخصوص حالات کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سخت آزمائش بھی تھا، جس سے اہل ایمان اور دوسرے لوگوں میں تمیز ہو گئی، اور اس قسم کے موقع پر اللہ تعالیٰ کا دستور بھی یہی ہے۔ ارشاد ہے:
ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب۔ اللہ مومنین کو اسی حالت پر نہیں چھوڑ سکتا جس پر تم لوگ ہو، یہاں تک کہ خبیث کو پاکیزہ سے علیحدہ کر دے۔ چنانچہ اس غزوے میں سارے کے سارے مومنین صادقین نے شرکت کی اور اسے غیر حاضری نفاق کی علامت قرار پائی۔ چنانچہ کیفیت یہ تھی کہ اگر کوئی پیچھے رہ گیا تھا اور اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا جاتا تو آپ فرماتے کہ اسے چھوڑ دو، اگر اس میں خیر ہے تو اللہ اسے جلدی تمہارے پاس پہنچا دے گا، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اللہ نے تمہیں اس سے راحت دے دی ہے۔ غرض اس غزوے سے یا تو وہ لوگ پیچھے رہے جو معذور تھے، یا وہ لوگ جو منافق تھے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے ایمان کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا اور اب جھوٹا عذر پیش کر کے غزوے میں شریک نہ ہونے کی اجازت لے لی تھی اور پیچھے بیٹھ رہے تھے، یا سرے سے اجازت لیے بغیر ہی بیٹھے رہ گئے تھے۔ ہاں 3 آدمی ایسے تھے جو سچے اور پکے مومن تھے اور کسی وجہ جواز کے بغیر پیچھے رہ گئے تھے، انہیں اللہ نے آزمائش میں ڈالا اور پھر ان کی توبہ قبول کی۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہوئے تو حسب معمول سب سے پہلے مسجد نبوی میں تشریف لے گئے، وہاں 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر لوگوں کی خاطر بیٹھ گئے۔ ادھر منافقین نے، جن کی تعداد 80 سے کچھ زیادہ تھی، آ کر عذر پیش کرنے شروع کر دیے اور قسمیں کھانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ان کا ظاہر قبول کرتے ہوئے بیعت کر لی اور دعائے مغفرت کی اور ان کا باطن اللہ کے حوالے کر دیا۔ باقی رہے تینوں مومنین صادقین، یعنی حضرت کعب بن مالک، مرارہ بن ربیعی اور ہلال بن امیہ، تو انہوں نے سچائی اختیار کرتے ہوئے اقرار کیا کہ ہم نے کسی مجبوری کے بغیر غزوے میں شرکت نہیں کی تھی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ ان تینوں سے بات چیت نہ کریں، چنانچہ ان کے خلاف سخت بائیکاٹ شروع ہو گیا۔ لوگ بدل گئے، زمین بھیانک ہو گئی اور کشادگی کے باوجود تنگ ہو گئی۔ خود ان کی اپنی جان پر بن آئی، سختی یہاں تک بڑھی کہ 40 روز گزرنے کے بعد حکم دیا گیا کہ اپنی عورتوں سے بھی الگ رہیں۔ جب بائیکاٹ پر 50 روز پورے ہو گئے تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کیے جانے کا مژدہ نازل کیا۔ ارشاد ہوا: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم۔ اور اللہ نے ان 3 آدمیوں کی بھی توبہ قبول کی جن کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب زمین اپنی کشادگی کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی جان بھی ان پر تنگ ہو گئی، اور انہوں نے یقین کر لیا کہ اللہ سے بھاگ کر کوئی جائے پناہ نہیں ہے مگر اسی کی طرف، پھر اللہ ان پر رجوع ہوا تاکہ وہ توبہ کریں۔ یقیناً اللہ توبہ قبول کرنے والا رحیم ہے۔ اس فیصلے کے نزول پر مسلمان عموماً اور یہ تینوں صحابہ کرام خصوصاً بے حد و حساب خوش ہوئے۔ لوگوں نے دوڑ دوڑ کر بشارت دی، خوشی سے چہرے کھل اٹھے اور انعامات اور صدقے دیے۔ در حقیقت یہ ان کی زندگی کا سب سے باسعادت دن تھا۔ اسی طرح جو لوگ معذوری کی وجہ سے شریک غزوہ نہ ہو سکے تھے، ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله۔ کمزوروں پر، مریضوں پر اور جو لوگ خرچ کرنے کے لیے کچھ نہ پائیں ان پر کوئی حرج نہیں جبکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے خیر خواہ ہوں۔ ان کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مدینہ کے قریب پہنچ کر فرمایا تھا: مدینہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ تم نے جس جگہ بھی سفر کیا اور جو وادی بھی طے کی وہ تمہارے ساتھ رہے۔ انہیں عذر نے روک رکھا تھا۔ لوگوں نے کہا: یا رسول اللہ، وہ مدینہ میں رہتے ہوئے بھی ہمارے ساتھ ہیں؟ آپ نے فرمایا: ہاں، مدینہ میں رہتے ہوئے بھی۔ اس غزوے کا اثر۔ یہ غزوہ جزیرۃ العرب پر مسلمانوں کا اثر پھیلانے اور اسے تقویت پہنچانے میں بڑا مؤثر ثابت ہوا۔ لوگوں پر یہ بات اچھی طرح واضح ہو گئی کہ اب جزیرۃ العرب میں اسلام کی طاقت کے سوا اور کوئی طاقت زندہ نہیں رہ سکتی۔ اس طرح جاہلین اور منافقین کی وہ بچی کچھی آرزوئیں اور امیدیں بھی ختم ہو گئیں جو مسلمانوں کے خلاف گردش زمانہ کے انتظار میں
ان کے نہا خانہ دل میں پنہا تھیں، کیونکہ ان کی ساری امیدیں اور آرزوؤں کا محور رومی طاقت تھی، اور اس غزوے میں اس کا بھی بھرم کھل گیا تھا۔ اس لیے ان حضرات کے حوصلے ٹوٹ گئے اور انہوں نے امر واقعے کے سامنے سپر ڈال دی کہ اب اس سے بھاگنے اور چھٹکارا پانے کی کوئی راہ ہی نہیں رہ گئی تھی، اور اسی صورتحال کی بنا پر اب اس کی بھی ضرورت نہیں رہ گئی تھی کہ مسلمان منافقین کے ساتھ رفق و نرمی کا معاملہ کریں۔ لہذا اللہ نے ان کے خلاف سخت رویہ اختیار کرنے کا حکم صادر فرمایا، یہاں تک کہ ان کے صدقے قبول کرنے، ان کی نماز جنازہ پڑھنے، ان کے لیے دعائے مغفرت کرنے اور ان کی قبروں پر کھڑے ہونے سے روک دیا، اور انہوں نے مسجد کے نام پر سازش اور دسیسہ کاری کا جو گھونسلہ تعمیر کیا تھا اسے ڈھانے کا حکم دیا۔ پھر ان کے بارے میں ایسی آیتیں نازل ہوئیں کہ وہ بالکل ننگے ہو گئے اور انہیں پہچاننے میں کوئی ابہام نہ رہا، گویا اہل مدینہ کے لیے ان آیات نے منافقین پر انگلیاں رکھ دی۔ اس غزوے کے اثرات کا اندازہ اس سے بھی کیا جا سکتا ہے کہ فتح مکہ کے بعد بلکہ اس سے بھی پہلے عرب کے وفود اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آنا شروع ہو گئے تھے، لیکن ان کی بھرمار اس غزوے کے بعد ہی ہوئی۔ اس غزوے سے متعلق قرآن کریم کا نزول۔ اس غزوے سے متعلق سورہ توبہ کی بہت سی آیات نازل ہوئیں، کچھ روانگی سے پہلے، کچھ روانگی کے بعد دوران سفر، اور کچھ مدینہ واپس آنے کے بعد۔ ان آیات میں غزوے کے حالات ذکر کیے گئے ہیں، منافقین کا پردہ کھولا گیا ہے، مخلص مجاہدین کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اور مومنین صادقین جو غزوے میں گئے تھے اور جو نہیں گئے تھے ان کی توبہ کی قبولیت کا ذکر ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس سن کے بعض اہم واقعات۔ اس سن یعنی سن نو ہجری میں تاریخی اہمیت کے متعدد واقعات پیش آئے۔ نمبر 1، تبوک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کے بعد وعیمر اجلانی اور ان کی بیوی کے درمیان لعان ہوا۔ نمبر 2، غامدیہ عورت کو جس نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر بدکاری کا اقرار کیا تھا رجم کیا گیا۔ اس عورت نے بچے کی پیدائش کے بعد جب دودھ چھڑا لیا تب اسے رجم کیا گیا تھا۔ نمبر 3، اصحمہ نجاشی شاہ حبشہ نے وفات پائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی۔ نمبر 4، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ام کلثوم رضی اللہ عنہا کی وفات ہوئی۔ ان کی وفات پر آپ کو سخت غم ہوا اور آپ نے حضرت عثمان سے فرمایا کہ اگر میرے پاس تیسری لڑکی ہوتی تو اس کی شادی بھی تم سے کر دیتا۔ نمبر 5، تبوک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کے بعد رأس المنافقین عبداللہ بن ابی نے وفات پائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعائے مغفرت کی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روکنے کے باوجود اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ بعد میں قرآن کریم نازل ہوا اور اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقت اور تائید کرتے ہوئے منافقین پر نماز جنازہ پڑھنے سے منع کر دیا گیا۔ حج سن 9 ہجری، زیر امارت حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی سال ذی قعدہ یا ذی الحجہ سن 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسک حج قائم کرنے کی غرض سے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر الحج بنا کر روانہ فرمایا۔ اس کے بعد سورہ برات کا ابتدائی حصہ نازل ہوا جس میں مشرکین سے کیے گئے عہد و پیمان کو برابری کی بنیاد پر ختم کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ اس حکم کے آ جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ فرمایا تاکہ وہ آپ کی جانب سے اس کا اعلان کر دیں۔ ایسا اس لیے کرنا پڑا کہ خون اور مال کے عہد و پیمان کے سلسلے میں عرب کا یہ دستور تھا کہ آدمی یا تو خود اعلان کرے یا اپنی خاندان کے کسی فرد سے اعلان کرائے۔ خاندان سے باہر کے کسی آدمی کا کیا ہوا اعلان تسلیم نہیں کیا جاتا تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات عرج یا وادی زجنان میں ہوئی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا کہ امیر ہو یا مامور؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں بلکہ مامور ہوں۔ پھر دونوں آگے بڑھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو حج کرایا۔ جب 10ویں تاریخ یعنی قربانی کا دن آیا تو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمرہ کے پاس کھڑے ہو کر لوگوں میں وہ اعلان کیا جس کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، یعنی تمام عہد والوں کا عہد ختم کر دیا اور انہیں 4 مہینے کی مہلت دی۔ اس طرح جن کے ساتھ کوئی عہد و پیمان نہ تھا انہیں بھی 4 مہینے کی مہلت دی۔ البتہ جن مشرکین نے مسلمانوں سے عہد نبھانے میں کوئی کوتاہی نہ کی تھی اور نہ مسلمانوں کے خلاف کسی کی مدد کی تھی، ان کا عہد ان کی طے کردہ مدت تک برقرار رکھا۔ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کی ایک جماعت بھیج کر یہ اعلان عام کرایا کہ آئندہ سے کوئی مشرک حج نہیں کر سکتا اور نہ کوئی ننگا آدمی بیت اللہ کا طواف کر سکتا ہے۔
یہ اعلان گویا جزیرۃ العرب سے بت پرستی کے خاتمے کا اعلان تھا، یعنی اس سال کے بعد بت پرستی کے لیے آمد و رفت کی کوئی گنجائش نہیں۔ غزوات پر ایک نظر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات، سرایہ اور فوجی مہمات پر ایک نظر ڈالنے کے بعد کوئی بھی شخص جو جنگ کے ماحول، پس منظر و پیش منظر اور آثار و نتائج کا علم رکھتا ہو، یہ اعتراف کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے بڑے اور باکمال فوجی کمانڈر تھے۔ آپ کی سوجھ بوجھ سب سے زیادہ درست اور آپ کی فراست اور بیدار مغزی سب سے زیادہ گہری تھی۔ آپ جس طرح نبوت اور رسالت کے اوصاف میں سید الرسل اور آدم الانبیاء تھے، اسی طرح فوجی قیادت کے وصف میں بھی آپ ایکانۂ روزگار اور نادر عبقریت کے مالک تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی معرکہ آرائی کی، اس کے لیے ایسے حالات و جہاد کا انتخاب فرمایا جو حزم و تدبر اور حکمت و شجاعت کے آئین مطابق تھے۔ کسی معرکے میں حکمت عملی، لشکر کی ترتیب اور حساس مراکز پر اس کی تعیناتی، موزوں ترین مقام جنگ کے انتخاب اور جنگی پلاننگ وغیرہ میں آپ سے کبھی کوئی چوک نہیں ہوئی، اور اسی لیے اسی بنیاد پر آپ کو کبھی ذکر نہیں اٹھانی پڑی، بلکہ ان تمام جنگی معاملات و مسائل کے سلسلے میں آپ نے اپنی عملی اقدامات سے ثابت کر دیا کہ دنیا بڑے بڑے کمانڈروں کے تعلق سے جس طرح کی قیادت کا علم رکھتی ہے، آپ اس سے بہت کچھ مختلف ایک نرالی قسم کے کمانڈرانہ صلاحیت کے مالک تھے، جس کے ساتھ شکست کا کوئی سوال ہی نہ تھا۔ اس موقع پر یہ عرض کر دینا بھی ضروری ہے کہ احد اور حنین میں جو کچھ پیش آیا، اس کا سبب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حکمت عملی کی خامی نہ تھی، بلکہ اس کے پیچھے حنین میں کچھ افراد لشکر کی بعض کمزوریاں کار فرما تھی، اور احد میں آپ کی نہایت اہم حکمت عملی اور لازمی ہدایات کو نہایت فیصلہ کن لمحات میں نظر انداز کر دیا گیا تھا۔ پھر ان دونوں غزوات میں جب مسلمانوں کو ذکر اٹھانے کی نوبت آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عبقریت کا مظاہرہ فرمایا وہ اپنی مثال آپ تھی۔ آپ دشمن کے مد مقابل ڈٹے رہے اور اپنی آدھر روزگار حکمت عملی سے اسے یا تو اس کے مقصد میں ناکام بنا دیا جیسا کہ احد میں ہوا، یا جنگ کا پاسا اس طرح پلٹ دیا کہ مسلمانوں کی شکست فتح میں تبدیل ہو گئی جیسا کہ حنین میں ہوا۔ حالانکہ احد جیسی خطرناک صورتحال اور حنین جیسی بے لگام بگدڑ سپہ سالاروں کی قوت فیصلہ سلب کر لیتی ہے اور ان کے اعصاب پر اتنا بدترین اثر ڈالتی ہے کہ انہیں اپنے بچاؤ کے علاوہ اور کوئی فکر نہیں رہ جاتی۔ یہ گفتگو دون غزوات کے خالص فوجی اور جنگی پہلو سے تھی، باقی رہے دوسرے گوشے تو وہ بھی بے حد اہم ہیں۔ آپ نے ان غزوات کے ذریعے امن و امان قائم کیا، فتنے کی آگ بجھائی، اسلام و بت پرستی کی کشمکش میں دشمن کی شوکت توڑ کر رکھ دی اور انہیں اسلامی دعوت و تبلیغ کی راہ آزاد چھوڑنے اور مصالحت کرنے پر مجبور کر دیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جنگوں کی بدولت یہ بھی معلوم کر لیا کہ آپ کا ساتھ دینے والوں میں کون سے لوگ مخلص ہیں اور کون سے لوگ منافق ہیں، جو نہا خانہ دل میں غدر و خیانت کے جذبات چھپائے ہوئے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محاذ آرائی کے عملی نمونوں کے ذریعے مسلمان کمانڈروں کی ایک زبردست جماعت بھی تیار کر دی، جنہوں نے آپ کے بعد عراق و شام کے میدانوں میں فارس و روم سے ٹکر لی اور جنگی پلاننگ اور تکنیک میں ان کے بڑے بڑے کمانڈروں کو مات دے کر انہیں ان کے مکانات و سرزمین سے، اموال و باغات سے، چشموں اور کھیتوں سے، آرام دہ اور باعزت مقام سے اور مزیدار نعمتوں سے نکال باہر کیا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان غزوات کی بدولت مسلمانوں کے لیے رہائش، کھیتی، پیشے اور کام کا انتظام فرمایا، بے خانما اور محتاج پناہ گزینوں کے مسائل حل فرمائے، ہتھیار، گھوڑے، ساز و سامان اور اخراجات جنگ مہیا کیے، اور یہ سب کچھ اللہ کے بندوں پر ذرہ برابر ظلم و زیادتی اور جور و جفا کیے بغیر حاصل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اسباب وجوہ اور اغراض و مقاصد کو بھی تبدیل کر ڈالا جن کے لیے دور جاہلیت میں جنگ کے شعلے بھڑکا کرتے تھے، یعنی دور جاہلیت میں جنگ نام تھی لوٹ مار اور قتل و غارت گری کا، ظلم و زیادتی اور انتقام و تشدد کا، کمزوروں کو کچلنے، آبادیاں ویران کرنے اور عمارتیں ڈھانے کا، عورتوں کی بے حرمتی کرنے اور بوڑھوں، بچوں اور بچیوں کے ساتھ سنگدلی سے پیش آنے کا، کھیتی باڑی اور جانوروں کو ہلاک کرنے اور زمین میں تباہی و فساد مچانے کا، مگر اسلام نے اس جنگ کی روح تبدیل کر کے اسے ایک مقدس جہاد میں بدل دیا، جسے نہایت موضوع اور معقول اسباب کے تحت شروع کیا جاتا ہے، اور اس کے ذریعے
ایسے شریفانہ مقاصد اور بلند پایہ اغراض حاصل کیے جاتے ہیں جنہیں ہر زمانے اور ہر ملک میں انسانی معاشرے کے لیے باعث اعزاز تسلیم کیا گیا ہے، کیونکہ اب جنگ کا مفہوم یہ ہو گیا ہے کہ انسان کو قہر و ظلم کے نظام سے نکال کر عدل و انصاف کے نظام میں لانے کی مسلح جد و جہد کی جائے، یعنی ایک ایسے نظام کو جس میں طاقتور کمزور کو کھا رہا ہو، الٹ کر ایک ایسا نظام قائم کیا جائے جس میں طاقتور کمزور ہو جائے جب تک کہ اس سے کمزور کا حق نہ لے لیا جائے۔ اسی طرح جنگ کا معنی یہ ہو گیا کہ ان کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کو نجات دلائی جائے جو دعائیں کرتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے ولی بنا اور اپنے پاس سے مددگار بنا۔ نیز اس جنگ کا معنی یہ ہو گیا کہ اللہ کی زمین کو غدر و خیانت، ظلم و ستم اور بدی و گناہ سے پاک کر کے اس کی جگہ امن و امان، رافت و محبت، حقوق رسانی اور مروت و انسانی کا نظم بحال کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے لیے شریفانہ ضوابط بھی مقرر فرمائے اور اپنے فوجیوں اور کمانڈروں پر ان کی پابندی لازمی قرار دیتے ہوئے کسی حال میں ان سے باہر جانے کی اجازت نہ دی۔ حضرت سلیمان بن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی شخص کو کسی لشکر یا سریہ کا امیر مقرر فرماتے تو اسے خاص اس کے اپنے نفس کے بارے میں اللہ عز و جل کی تقوی کی اور اس کے مسلمان ساتھیوں کے بارے میں خیر کی وصیت فرماتے، پھر فرماتے اللہ کے نام سے اللہ کی راہ میں غزوہ کرو، جس نے اللہ کے ساتھ کفر کیا ان سے لڑائی کرو، غزوہ کرو، خیانت نہ کرو، بدعہدی نہ کرو، ناک کان وغیرہ نہ کاٹو، کسی بچے کو قتل نہ کرو۔ البخ۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسانی برتنے کا حکم دیتے اور فرماتے آسانی کرو، سختی نہ کرو، لوگوں کو سکون دلاؤ، متنفر نہ کرو، اور جب رات میں آپ کسی قوم کے پاس پہنچتے تو صبح ہونے سے پہلے چھاپا نہ مارتے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو آگ میں جلانے سے نہایت سختی کے ساتھ منع کیا۔ اسی طرح باندھ کر قتل کرنے اور عورتوں کو مارنے اور انہیں قتل کرنے سے بھی منع کیا اور لوٹ مار سے روکا، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا کہ لوٹ کا مال مردار کی طرح ہی حرام ہے۔ اسی طرح آپ نے کھیتی باڑی تباہ کرنے، جانور ہلاک کرنے اور درخت کاٹنے سے منع فرمایا، سوائے اس صورت کے کہ اس کی سخت ضرورت آن پڑے اور درخت کاٹے بغیر کوئی چارہ کار نہ ہو۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ نے یہ بھی فرمایا کسی زخمی پر حملہ نہ کرو، کسی بھاگنے والے کا پیچھا نہ کرو اور کسی قیدی کو قتل نہ کرو۔ آپ نے یہ سنت بھی جاری فرمائی کہ سفیر کو قتل نہ کیا جائے۔ نیز آپ نے معاہدین یعنی غیر مسلم شہریوں کے قتل سے بھی نہایت سختی سے روکا، یہاں تک کہ فرمایا کہ جو شخص کسی معاہد کو قتل کرے گا وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا، حالانکہ اس کی خوشبو 40 سال کے فاصلے سے پائی جاتی ہے۔ یہ اور اس طرح کے دوسرے بلند پایہ قواعد و ضوابط تھے جن کی بدولت جنگ کا عمل جاہلیت کی گندگیوں سے پاک صاف ہو کر مقدس جہاد میں تبدیل ہو گیا۔ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخلہ۔ جیسا کہ ہم نے عرض کیا، غزوہ فتح مکہ ایک فیصلہ کن معرکہ تھا جس نے بت پرستی کا کام تمام کر دیا اور سارے عرب کے لیے حق و باطل کی پہچان ثابت ہوا۔ اس کی وجہ سے ان کے شبہات جاتے رہے، اس لیے اس کے بعد انہوں نے بڑی تیز رفتاری سے اسلام قبول کیا۔ حضرت عمرو بن سلمہ کا بیان ہے کہ ہم لوگ ایک چشمے پر آباد تھے جو لوگوں کی گزرگاہ تھا۔ ہمارے یہاں سے قافلے گزرتے رہتے تھے اور ہم اس سے پوچھتے رہتے تھے کہ لوگوں کا کیا حال ہے، اس آدمی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے اور کیسا ہے؟ لوگ کہتے وہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے اسے پیغمبر بنایا ہے، اس کے پاس وحی بھیجی ہے، اللہ نے یہ اور یہ وحی کی ہے۔ میں یہ بات یاد کر لیتا تھا، گویا وہ میرے سینے میں چپک جاتی تھی، اور عرب حلقہ بغوش اسلام ہونے کے لیے فتح مکہ کا انتظار کر رہے تھے۔ کہتے تھے اسے اور اس کی قوم کو پنجہ آزمائی کے لیے چھوڑ دو، اگر وہ اپنی قوم پر غالب آ گیا تو سچا نبی ہے۔ چنانچہ جب فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا تو ہر قوم نے اپنی اسلام کے ساتھ مدینہ کی جانب پیش رفت کی، اور میرے والد بھی میرے قوم کے اسلام کے ساتھ تشریف لائے، اور جب خدمت نبوی سے واپس آئے تو فرمایا میں تمہارے پاس خدا کی قسم ایک نبی برحق کے پاس سے آ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ فلاں نماز فلاں وقت پڑھو اور فلاں نماز فلاں وقت پڑھو، اور جب نماز کا وقت آ جائے تو تم میں سے ایک آدمی اذان کہے اور جسے قرآن زیادہ یاد ہو وہ امامت کرے۔ اس حدیث سے اندازہ ہوتا ہے کہ فتح مکہ کا واقعہ حالات کو تبدیل کرنے میں، اسلام کو قوت بخشنے میں، اہل عرب کا موقف متعین کرانے میں
اور اسلام کے سامنے انہیں سپر انداز کرنے میں کتنے گہرے اور دوررس اثرات رکھتا تھا۔ یہ کیفیت غزوہ تبوک کے بعد پختہ سے پختہ تر ہو گئی۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ان 2 برسوں یعنی سن 9 ہجری اور سن 10 ہجری میں مدینہ آنے والے وفود کا تعداد بڑھا ہوا تھا، اور لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے تھے، یہاں تک کہ وہ اسلامی لشکر جو فتح مکہ کے موقع پر 10,000 سپاہ پر مشتمل تھا، اس کی تعداد غزوہ تبوک میں، جبکہ ابھی فتح مکہ پر پورا 1 سال نہیں گزرا تھا، اتنی بڑھ گئی کہ وہ 30,000 فوجیوں کے ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر میں تبدیل ہو گیا۔ پھر ہم حجۃ الوداع میں دیکھتے ہیں کہ 1,24,000 یا 1,44,000 اہل اسلام کا سیلاب امٹ پڑا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گردا گرد اس طرح لبیک پکارتا، تکبیر کہتا اور حمد و تسبیح کے نغمے گنگناتا کہ آفاق گونج اٹھتے ہیں اور وادیوں کو سار نغمے توحید سے معمور ہو جاتے ہیں۔ وفود، اہل مغازی نے جن وفود کا تذکرہ کیا ہے ان کی تعداد 70 سے زیادہ ہے، لیکن یہاں نہ تو ان کی استقصاء کی گنجائش ہے اور نہ ان کی تفصیل بیان کرنے میں کوئی بڑا فائدہ ہی معتبر ہے۔ اس لیے ہم صرف انہی وفود کا ذکر کر رہے ہیں جو تاریخی حیثیت سے اہمیت و ندرت کے حامل ہیں۔ قارئین کرام کو یہ بات ملحوظ رکھنی چاہیے کہ اگرچہ عام قبائل کے وفود فتح مکہ کے بعد خدمت نبوی میں حاضر ہونا شروع ہوئے تھے، لیکن بعض قبائل ایسے بھی تھے جن کے وفود فتح مکہ سے پہلے ہی مدینہ آ چکے تھے، یہاں ہم ان کا ذکر بھی کر رہے ہیں۔ نمبر 1، وفد عبد القیس۔ اس قبیلے کا وفد 2 بار خدمت نبوی میں حاضر ہوا تھا، پہلی بار سن 5 ہجری میں یا اس سے بھی پہلے، اور دوسری بار عام الوفود سن 9 ہجری میں۔ پہلی بار اس کی آمد کی وجہ یہ ہوئی کہ اس قبیلے کا ایک شخص منقب بن حبان سامان تجارت لے کر مدینہ آیا جایا کرتا تھا۔ وہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد پہلی بار مدینہ آیا اور اسے اسلام کا علم ہوا تو وہ مسلمان ہو گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خط لے کر اپنی قوم کے پاس گیا۔ ان لوگوں نے بھی اسلام قبول کر لیا، اور ان کے 13 یا 14 آدمیوں کا ایک وفد حرمت والے مہینے میں خدمت نبوی میں حاضر ہوا۔ اسی دفعہ اس وفد نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان اور مشروبات کے متعلق سوال کیا تھا۔ اس وفد کا سربراہ الاشج العصری تھا، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم میں 2 ایسی خصلتیں ہیں جنہیں اللہ پسند کرتا ہے، نمبر 1 دور اندیشی، نمبر 2 بردباری۔ دوسری بار اس قبیلے کا وفد جیسا کہ بتایا گیا وفود والے سال میں آیا تھا۔ اس وقت ان کی تعداد 40 تھی، اور ان میں اعلیٰ بن جارود عبدی تھا جو نصرانی تھا، لیکن مسلمان ہو گیا اور اس کا اسلام بہت خوب رہا۔ نمبر 2 وفد دوس۔ یہ وفد سن 7 ہجری کے اوائل میں مدینہ آیا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں تھے۔ آپ پچھلی اوراق میں پڑھ چکے ہیں کہ اس قبیلے کے سربراہ حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت حلقہ بگوش اسلام ہوئے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے۔ پھر انہوں نے اپنی قوم میں واپس جا کر اسلام کی دعوت و تبلیغ کا کام مسلسل کیا، لیکن ان کی قوم برابر ٹالتی اور تاخیر کرتی رہی، یہاں تک کہ حضرت طفیل ان کی طرف سے مایوس ہو گئے۔ پھر انہوں نے خدمت نبوی میں حاضر ہو کر عرض کی کہ آپ قبیلے دوست پر بد دعا کر دیجئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ دوست کو ہدایت دے دے، اور آپ کی اس دعا کے بعد اس قبیلے کے لوگ مسلمان ہو گئے۔ حضرت طفیل نے اپنی قوم کے 70 یا 80 گھرانوں کی جمعیت لے کر سن 7 ہجری کے اوائل میں اس وقت مدینہ ہجرت کی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں تشریف فرما تھے۔ اس کے بعد حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیبر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا ملے۔ نمبر 3 فروہ بن عمرو جذامی کا پیغام رساں۔ حضرت فروہ رومی سپاہ کے اندر ایک عربی کمانڈر تھے۔ انہیں رومیوں نے اپنے حدود سے متصل عرب علاقوں کا گورنر بنا رکھا تھا۔ ان کا مرکز معان یعنی جنوبی اردن تھا اور عملداری گرد و پیش کے علاقے میں تھی۔ انہوں نے جنگی موتا میں مسلمانوں کی معرکہ آرائی، شجاعت اور جنگی پختگی دیکھ کر اسلام قبول کر لیا، اور یہ قاصد بھیج کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مسلمان ہونے کی اطلاع دی۔ تحفہ میں ایک سفید خچر بھی بھجوایا۔ رومیوں کو ان کے مسلمان ہونے کا علم ہوا تو انہوں نے پہلے تو انہیں گرفتار کر کے قید میں ڈال دیا، پھر اختیار دیا کہ یا تو مرتد ہو جائیں یا موت کے لیے تیار رہیں۔ انہوں نے ارتداد پر موت کو ترجیح دی، چنانچہ انہیں فلسطین میں افرا نامی ایک چشمے پر سولی دے کر ان کو شہید کر دیا گیا۔ نمبر 4 وفد صلاح۔ یہ وفد سن 8 ہجری میں جعرانہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کے بعد حاضر خدمت ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 400 مسلمانوں کی ایک مہم تیار کر کے اسے حکم دیا
کہ یمن کا وہ گوشہ رو داویں جس میں قبیلہ صدا رہتا ہے۔ یہ مہم ابھی وادی قنات کے سرے پر خیمہ زن تھی کہ حضرت زیاد بن حارث صدائی کو اس کا علم ہو گیا۔ وہ بھاگم بھاگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ میرے پیچھے جو لوگ ہیں میں ان کے نمائندے کی حیثیت سے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں، لہذا آپ لشکر واپس بلا لیں اور میں آپ کے لیے اپنی قوم کا ضامن ہوں۔ آپ نے وادی قنات سے ہی لشکر واپس بلا لیا۔ اس کے بعد حضرت زیاد نے اپنی قوم میں واپس جا کر انہیں ترغیب دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ان کی ترغیب پر 15 آدمی خدمت نبوی میں حاضر ہوئے اور قبول اسلام پر بیعت کی۔ پھر اپنی قوم میں واپس جا کر اسلام کی تبلیغ کی اور ان میں اسلام پھیل گیا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر ان کے 100 آدمیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شرف باریابی حاصل کی۔ نمبر 5، کعب بن زہیر بن ابی سلمہ کی آمد۔ یہ شخص ایک شاعر خانوادے کا چشم و چراغ تھا اور خود بھی عرب کا عظیم ترین شاعر تھا۔ یہ کافر تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو کیا کرتا تھا۔ امام حاکم کے بقول یہ بھی ان مجرموں کی فہرست میں شامل تھا جن کے متعلق فتح مکہ کے موقع پر حکم دیا گیا تھا کہ اگر وہ خانہ کعبہ کا پردہ پکڑے ہوئے پائے جائیں تو بھی ان کی گردن مار دی جائے، لیکن یہ شخص بچ نکلا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ طائف سے واپس ہوئے تو کعب کے پاس ان کے بھائی بجیر بن زہیر نے لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے کئی ان افراد کو قتل کرا دیا ہے جو آپ کی ہجو کرتے اور آپ کو ہدایتیں پہنچاتے تھے۔ قریش کے بچے کچھ شعراء میں سے جس کے جدھر سینگ سمائے ہیں نکل بھاگا ہے، لہذا اگر تمہیں اپنی جان کی ضرورت ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اڑ کر آ جاؤ، کیونکہ کوئی بھی شخص توبہ کر کے آپ کے پاس آ جائے تو آپ اسے قتل نہیں کرتے، اور اگر یہ بات منظور نہیں تو پھر جہاں نجات مل سکے نکل بھاگو۔ اس کے بعد دونوں بھائیوں میں مزید خط و کتابت ہوئی، جس کے نتیجے میں کعب بن زہیر کو زمین تنگ محسوس ہونے لگی اور اسے اپنی جان کے لاوے پڑتے نظر آئے، اس لیے آخرکار وہ مدینہ آ گیا اور جوہینہ کے ایک آدمی کے یہاں مہمان ہوا۔ پھر اسی کے ساتھ صبح کی نماز پڑھی۔ نماز سے فارغ ہوا تو جوہینی نے اشارہ کیا اور وہ اٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر بیٹھا اور اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پہچانتے نہ تھے۔ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، کعب بن زہیر توبہ کر کے مسلمان ہو گیا ہے اور آپ سے امن کا خواستگار بن کر آیا ہے، تو کیا اگر میں اسے آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں تو آپ اس کے اسلام کو قبول فرما لیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس نے کہا، میں ہی کعب بن زہیر ہوں۔ یہ سن کر ایک انصاری صحابی اس پر جھپٹ پڑے اور اس کی گردن مارنے کی اجازت چاہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھوڑ دو، یہ شخص تائب ہو کر آیا ہے اور پچھلی باتوں سے دستکش ہو کر آیا ہے۔ اس کے بعد اسی موقع پر کعب بن زہیر نے اپنا مشہور قصیدہ آپ کو پڑھ کر سنایا، جس کی ابتدا یوں ہے: سعاد دور ہو گئی تو میرا دل بے قرار ہے، اس کے پیچھے وارفتہ اور بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہے، اس کا فدیہ نہیں دیا گیا۔ اس قصیدے میں کعب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معذرت کرتے ہوئے اور آپ کی مدح کرتے ہوئے آگے یوں کہا ہے: مجھے بتایا گیا ہے کہ اللہ کے رسول نے مجھے دھمکی دی ہے، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درگزر کی توقع ہے۔ آپ ٹھہریں، چغل خوروں کی بات نہ لیں، وہ ذات آپ کی رہنمائی کرے جس نے آپ کو نسائے اور تفصیل سے پر قرآن کا تحفہ دیا۔ اگرچہ میرے بارے میں باتیں بہت کہی گئی ہیں، لیکن میں نے جرم نہیں کیا ہے۔ میں ایسی جگہ کھڑا ہوں اور وہ باتیں دیکھ اور سن رہا ہوں کہ اگر ہاتھی بھی وہاں کھڑا ہو اور ان باتوں کو سنے اور دیکھے تو تھراتا رہ جائے، سوائے اس صورت کی کہ اس پر اللہ کی اذن سے رسول کی نوازش ہو۔ حتیٰ کہ میں نے اپنا ہاتھ کسی نزاع کے بغیر اس ہستی محترم کے ہاتھ میں رکھ دیا ہے جسے انتقام پر پوری قدرت ہے اور جس کی بات ہے۔ جب میں اسے بات کرتا ہوں، درحال ہے کہ مجھ سے کہا گیا ہے کہ تمہاری طرف فلاں فلاں باتیں منسوب ہیں اور تم سے باز پرس کی جائے گی، تو میرے نزدیک اس شیر سے بھی زیادہ خوفناک ہوتے ہیں جس کا کچھار کسی ہلاکت خیز وادی کے بطن میں واقع کسی ایسی سخت زمین میں ہو جس سے پہلے بھی ہلاکت ہی ہو۔ یقیناً رسول ایک نور ہے جن سے روشنی حاصل کی جاتی ہے، اللہ کی تلواروں میں سے ایک سوتی ہوئی ہندی تلوار ہے۔ اس کے بعد کعب بن زہیر نے مہاجرین قریش کی تعریف کی، کیونکہ کعب کی آمد پر ان کے کسی آدمی نے خیر کے سوا کوئی بات اور حرکت نہیں کی تھی، لیکن ان کی مداح کے دوران انصار پر طنز کی، کیونکہ ان کے ایک آدمی نے ان کی گردن مارنے کی اجازت چاہی تھی۔ چنانچہ کہا، وہ قریش خوبصورت مٹکتے اونٹ کی چال چلتے ہیں اور شمشیر زنی ان کی حفاظت کرتی ہے، جبکہ ناٹے کھوٹے کالے کلوٹے لوگ راستہ چھوڑ کر بھاگتے ہیں۔ لیکن جب وہ مسلمان ہو گیا اور اس کی اسلام میں عمدگی آ گئی تو اس نے ایک قصیدہ انصار کی مدح میں کہا
اور ان کی شان میں اس سے جو غلطی ہوئی تھی اس کی تلافی کی۔ چنانچہ اس قصیدے میں کہا، جسے کریمانہ زندگی پسندیدہ ہو وہ ہمیشہ صالح انصار کے کسی دستے میں رہے۔ انہوں نے خوبیاں باپ دادا سے ورثہ میں پائی ہیں، در حقیقت اچھے لوگ وہی ہیں جو اچھوں کی اولاد ہوں۔ نمبر 6، وفد حضرہ۔ یہ وفد سفر سن 9 ہجری میں مدینہ آیا، 12 آدمیوں پر مشتمل تھا، اس میں حمزہ بن نعمان بھی تھے۔ جب وفد سے پوچھا گیا کہ آپ کون لوگ ہیں تو ان کے نمائندے نے کہا، ہم بنو حضرہ ہیں، قصی کے اخیافی بھائی ہیں، ہم نے یہ قصی کی تائید کی تھی اور خزاعہ اور بنو بکر کو مکہ سے نکالا تھا، یہاں ہماری رشتہ دار اور قرابت داریاں ہیں۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش آمدید کہا اور ملک شام کے فتح کیے جانے کی بشارت دی، نیز انہیں کائنہ عورتوں سے سوال کرنے سے منع کیا اور ان ذبیحوں سے روکا جنہیں یہ لوگ حالت شرک میں ذبح کیا کرتے تھے۔ اس وفد نے اسلام قبول کیا اور چند روز ٹھہر کر واپس گیا۔ نمبر 7، وفد بلی۔ یہ ربیع الاول سن 9 ہجری میں مدینہ آیا اور حلقہ بہوش اسلام ہو کر 3 روز مقیم رہا۔ دوران قیام وفد کے رئیس ابو الظبیب نے دریافت کیا کہ کیا ضیافت میں بھی اجر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، کسی مالدار یا فقیر کے ساتھ جو بھی اچھا سلوک کرے گا وہ صدقہ ہے۔ اس نے پوچھا، مدت ضیافت کتنی ہے؟ آپ نے فرمایا 3 دن۔ اس نے پوچھا، کسی لاپتہ شخص کی گمشدہ بھیڑ بکری مل جائے تو کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ تمہارے لیے ہے یا تمہارے بھائی کے لیے ہے یا پھر بھیڑیے کے لیے ہے؟ اس کے بعد اس نے گمشدہ اونٹ کے متعلق سوال کیا۔ آپ نے فرمایا، تمہیں اس سے کیا واسطہ، اسے چھوڑ دو یہاں تک کہ اس کا مالک اسے پا جائے۔ نمبر 8، وفد ثقیف۔ یہ وفد رمضان سن 9 ہجری میں تبوک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کے بعد حاضر ہوا۔ اس قبیلے میں اسلام پھیلنے کی صورت یہ ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذی قعدہ سن 8 ہجری میں جب غزوہ طائف سے واپس ہوئے تو آپ کے مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی اس قبیلے کے سردار عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ پھر اپنی قبیلہ میں واپس جا کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ وہ چونکہ اپنی قوم کا سردار تھا اور صرف یہی نہیں کہ اس کی بات مانی جاتی تھی بلکہ اسے اس کے قبیلے کے لوگ اپنی لڑکیوں اور عورتوں سے بھی زیادہ محبوب رکھتے تھے، اس لیے اس کا خیال تھا کہ لوگ اس کی اطاعت کریں گے۔ لیکن جب اس نے اسلام کی دعوت دی تو اس کے توقع کے بالکل برخلاف لوگوں نے اس پر ہر طرف سے تیروں کی بوچھاڑ کر دی اور اسے جان سے مار ڈالا۔ پھر اسے قتل کرنے کے بعد چند مہینے تو یوں ہی مقیم رہے، لیکن اس کے بعد انہیں احساس ہوا کہ گرد و پیش کا علاقہ جو مسلمان ہو چکا ہے اس سے ہم مقابلے کی تاب نہیں رکھتے، لہذا انہوں نے باہم مشورہ کر کے طے کیا کہ ایک آدمی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجیں اور اس کے لیے عبد العلیل بن عمرو سے بات چیت کی، مگر وہ آمادہ نہ ہوا۔ اسے اندیشہ تھا کہ کہیں اس کے ساتھ بھی وہی سلوک نہ کیا جائے جو عروہ بن مسعود کے ساتھ کیا جا چکا ہے، اس لیے اس نے کہا، میں یہ کام اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک میرے ساتھ مزید کچھ آدمی نہ بھیجو۔ لوگوں نے اس کا یہ مطالبہ تسلیم کر لیا اور اس کے ساتھ حلیفوں میں سے 2 آدمی اور بنی مالک میں سے 3 آدمی لگا دیے۔ اس طرح کل 6 آدمیوں کا وفد تیار ہو گیا۔ اسی وفد میں حضرت عثمان بن عاص ثقفی بھی تھے جو سب سے زیادہ کم عمر تھے۔ جب یہ لوگ خدمت نبوی میں پہنچے تو آپ نے ان کے لیے مسجد کے ایک گوشے میں ایک قبہ لگوا دیا تاکہ یہ قرآن سن سکیں اور صحابہ کرام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ سکیں۔ پھر یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے جاتے رہے اور آپ انہیں اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ آخر ان کے سردار نے سوال کیا کہ آپ اپنے اور ثقیف کے درمیان ایک معاہدہ صلح لکھ دیں جس میں زنا کاری، شراب نوشی اور سود خواری کی اجازت ہو، ان کے معبود لات کو برقرار رہنے دیا جائے، انہیں نماز سے معاف رکھا جائے اور ان کے بت خود ان کے ہاتھوں سے نہ توڑوائے جائیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کوئی بھی بات منظور نہ کی، لہذا انہوں نے تنہائی میں مشورہ کیا، مگر انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سپر ڈالنے کے سوا کوئی تدبیر نظر نہ آئی۔ آخر انہوں نے یہی کیا اور اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کرتے ہوئے اسلام قبول کر لیا۔ البتہ یہ شرط لگائی کہ لات کو ڈھانے کا انتظام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما دیں، ثقیف اسے اپنے ہاتھوں سے ہرگز نہ ڈھائیں گے۔ آپ نے یہ شرط منظور کر لی اور ایک نوشتہ لکھ دیا اور عثمان بن عاص ثقفی کو ان کا امیر بنا دیا، کیونکہ وہی اسلام کو سمجھنے اور دین و قرآن کی تعلیم حاصل کرنے میں سب سے زیادہ پیش اور حریص تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وفد کے ارکان ہر روز صبح خدمت نبوی میں حاضر ہوتے تھے
لیکن عثمان بن عاص کو اپنے ڈیرے پر چھوڑ دیتے تھے۔ اس لیے جب وفد واپس آ کر دوپہر میں قیلولہ کرتا تو حضرت عثمان بن عاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر قرآن پڑھتے اور دین کی باتیں دریافت کرتے، اور جب آپ کو استراحت فرماتے ہوئے پاتے تو اسی مقصد کے لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں چلے جاتے۔ حضرت عثمان بن عاص کی گورنری بڑی بابرکت ثابت ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب خلافت صدیقی میں ارتداد کی لہر چلی اور ثقیف نے بھی مرتد ہونے کا ارادہ کیا تو انہیں حضرت عثمان بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مخاطب کر کے کہا، ثقیف کے لوگوں، تم سب سے اخیر میں اسلام لائے ہو، اس لیے سب سے پہلے مرتد نہ ہو۔ یہ سن کر لوگ ارتداد سے رک گئے اور اسلام پر ثابت قدم رہے۔ بہرحال وفد نے اپنی قوم میں واپس جا کر اصل حقیقت چھپائے رکھی اور قوم کے سامنے لڑائی اور مار دھاڑ کا ہوا کھڑا کیا اور حزن و غم کا اظہار کرتے ہوئے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مطالبہ کیا ہے کہ اسلام قبول کر لیں اور زنا، شراب اور سود چھوڑ دیں، ورنہ سخت لڑائی کی جائے گی۔ یہ سن کر پہلے تو ثقیف پر نخوت جاہلیہ غالب آئی اور وہ 2-3 روز تک لڑائی کی بات سوچتے رہے۔ پھر اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا اور انہوں نے وفد سے گزارش کی کہ وہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس جائیں اور آپ کے مطالبات تسلیم کر لیں۔ اس مرحلے پر پہنچ کر وفد نے اصل حقیقت ظاہر کی اور جن باتوں پر مسالات ہو چکی تھی ان کا اظہار کیا۔ ثقیف نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لات کو ڈھانے کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں چند صحابہ کی ایک ذرا سی نفری روانہ فرمائی۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر گرز اٹھایا اور اپنے ساتھیوں سے کہا، واللہ میں ذرا آپ لوگوں کو ثقیف پر ہنساؤں گا۔ اس کے بعد لات پر گرز مار کر خود ہی گر پڑے اور ایڑیاں پٹکنے لگے۔ یہ بناوٹی منظر دیکھ کر اہل طائف پر ہول طاری ہو گیا، کہنے لگے، اللہ مغیرہ کو ہلاک کرے، اسے دیوی نے مار ڈالا۔ اتنے میں حضرت مغیرہ اچھل کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا، اللہ تمہارا برا کرے، یہ تو پتھر اور مٹی کا تماشا ہے۔ پھر انہوں نے دروازے پر ضرب لگائی اور اسے توڑ دیا۔ اس کے بعد سب سے اونچی دیوار پر چڑھے اور ان کے ساتھ کچھ اور صحابہ بھی چڑھے۔ پھر اسے ڈھاتے ڈھاتے زمین کے برابر کر دیا، حتیٰ کہ اس کی بنیاد بھی کھود ڈالی اور اس کا زیور اور لباس نکال لیا۔ یہ دیکھ کر ثقیف دم بخود رہ گئے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیور اور لباس لے کر اپنی ٹیم کے ساتھ واپس ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ اسی دن تقسیم فرما دیا اور نبی کی نصرت اور دین کے اعزاز پر اللہ کی حمد کی۔ نمبر 9، شاہان یمن کا خط۔ تبوک سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کے بعد شاہان حمیر یعنی حارث بن عبد کلال، نعیم بن عبد کلال اور رعین، حمدان اور معافر کے سربراہ نعمان بن قیل کا خط آیا۔ نامہ بر مالک بن مرہ رہاوی تھا۔ ان بادشاہوں نے اپنے اسلام لانے اور شرک اور اہل شرک سے علیحدگی اختیار کرنے کی اطلاع دے کر اسے بھیجا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس ایک جوابی خط لکھ کر واضح فرمایا کہ اہل ایمان کے حقوق اور ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ آپ نے اس خط میں معاہدین کے لیے اللہ کا ذمہ اور اس کے رسول کا ذمہ بھی دیا تھا، بشرطے کہ وہ مقررہ جزیہ ادا کریں۔ اس کے علاوہ آپ نے کچھ صحابہ کو یمن روانہ فرمایا اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا امیر مقرر فرمایا۔ نمبر 10، وفد حمدان۔ یہ وفد سن 9 ہجری میں تبوک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کے بعد حاضر خدمت ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایک تحریر لکھ کر جو کچھ انہوں نے مانگا تھا عطا فرمایا اور مالک بن نمط کو ان کا امیر مقرر فرمایا۔ ان کی قوم کے جو لوگ مسلمان ہو چکے تھے ان کا گورنر بنایا اور باقی لوگوں کے پاس اسلام کی دعوت دینے کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا۔ وہ 6 مہینے مقیم رہ کر دعوت دیتے رہے لیکن لوگوں نے اسلام قبول نہ کیا۔ پھر آپ نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور حکم دیا کہ وہ خالد کو واپس بھیج دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبیلہ حمدان کے پاس جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط سنایا اور اسلام کی دعوت دی تو سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حلقہ بغوش اسلام ہونے کی بشارت بھیجی۔ آپ نے خط پڑھا تو سجدے میں گر گئے، پھر سر اٹھا کر فرمایا، حمدان پر سلام، حمدان پر سلام۔ نمبر 11، وفد بنی فزارہ۔ یہ وفد سن 9 ہجری میں تبوک سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کے بعد آیا۔ اس میں 10 سے کچھ زیادہ افراد تھے اور سب کے سب اسلام لا چکے تھے۔ ان لوگوں نے اپنے علاقے کی غنیستانی کی شکایت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لے گئے اور دونوں ہاتھ اٹھا کر بارش کی دعا کی
آپ نے فرمایا اے اللہ اپنے ملک اور اپنے چوپاؤں کو سیراب کر، اپنی رحمت پھیلا، اپنے مردہ شیر کو زندہ کر۔ اے اللہ ہم پر ایسی بارش برسا جو ہماری فریاد رسی کر دے، راحت پہنچا دے، خوشگوار ہو، پھیلی ہوئی ہماگیر ہو، جلد آئے، دیر نہ کرے، نفع بخش ہو، نقصان رسانہ ہو۔ اے اللہ رحمت کی بارش عذاب کی بارش نہیں، اور نہ ڈھانے والی، نہ غرق کرنے والی، اور نہ مٹانے والی بارش۔ اے اللہ ہمیں بارش سے سیراب کر اور دشمنوں کے خلاف ہماری مدد فرما۔ نمبر 12 وفد نجران۔ مکہ سے یمن کی جانب 7 مرحلے پر ایک بڑا علاقہ تھا جو 73 بستیوں پر مشتمل تھا۔ تیز رفتار سوار ایک دن میں پورا علاقہ طے کر سکتا تھا۔ اس علاقے میں 1 لاکھ مردان جنگی تھے جو سب کے سب عیسائی مذہب کے پیرو تھے۔ نجران کا وفد سن 9 ہجری میں آیا۔ یہ 60 افراد پر مشتمل تھا۔ 24 آدمی اشراف سے تھے، جن میں سے 3 آدمیوں کو اہل نجران کی سربراہی و سرکردگی حاصل تھی۔ ایک عاقب جس کے ذمے امارت و حکومت کا کام تھا اور اس کا نام عبد المسیح تھا۔ دوسرا سید جو ثقافی اور سیاسی امور کا نگراں تھا اور اس کا نام ابہم یا شرحبیل تھا۔ تیسرا اسقف لاڈ پادری جو دینی سربراہ اور روحانی پیشوا تھا، اس کا نام ابو حارثہ بن علقمہ تھا۔ وفد نے مدینہ پہنچ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ پھر آپ نے ان سے کچھ سوالات کیے اور انہوں نے آپ سے کچھ سوالات کیے۔ اس کے بعد آپ نے انہیں اسلام کی دعوت دی اور قرآن حکیم کی آیتیں پڑھ کر سنائی، لیکن انہوں نے اسلام قبول نہ کیا اور دریافت کیا کہ آپ مسیح علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روز دن بھر توقف کیا، یہاں تک کہ آپ پر یہ آیات نازل ہوئیں۔ ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم جیسی ہے۔ اسے مٹی سے پیدا کیا، پھر اس سے کہا ہو جا تو وہ ہو گیا۔ حق تیرے رب کی طرف سے ہے، پس شک کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ پھر تمہارے پاس علم آ جانے کے بعد جو کوئی تم سے اس یعنی عیسیٰ کے بارے میں حجت کرے تو اس سے کہہ دو کہ آؤ ہم بلائیں اپنے اپنے بیٹوں کو اور اپنی اپنی عورتوں کو اور خود اپنے آپ کو، پھر مباہلہ کریں، اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کریں، پس اللہ کی لعنت ٹھہرائیں جھوٹوں پر۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی آیت کریمہ کی روشنی میں انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اپنے قول سے آگاہ کیا۔ اس کے بعد دن بھر انہیں غور فکر کرنے کے لیے آزاد چھوڑ دیا، لیکن انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ پھر جب اگلی صبح ہوئی، درحالی کی وفد کے ارکان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کی بات تسلیم کرنے اور اسلام لانے سے انکار کر چکے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مباہلے کی دعوت دی اور آپ حسن و حسین رضی اللہ عنہما سمیت ایک چادر میں لپٹے ہوئے تشریف لائے۔ پیچھے پیچھے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا چل رہی تھیں۔ جب وفد نے دیکھا کہ آپ واقعی بالکل تیار ہیں تو تنہائی میں جا کر مشورہ کیا۔ عاقب اور سعید دونوں نے ایک دوسرے سے کہا دیکھو مباہلہ نہ کرنا، خدا کی قسم اگر یہ نبی ہیں اور ہم نے ان سے ملاعنت کر لی تو ہم اور ہمارے پیچھے ہماری اولاد ہرگز کامیاب نہ ہوگی، روئے زمین پر ہمارا ایک بال اور ایک ناخن بھی تباہی سے نہ بچ سکے گا۔ آخر ان کی یہ رائے ٹھہری کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو اپنے بارے میں حکم بنایا جائے۔ چنانچہ انہوں نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ آپ کا جو مطالبہ ہو ہم اسے ماننے کو تیار ہیں۔ اس پیشکش پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جزیہ لینا منظور کر لیا اور 2000 جوڑے کپڑوں پر مصالحت فرمائی، 1000 ماہ رجب میں اور 1000 ماہ سفر میں، اور یہ طے کیا کہ ہر جوڑے کے ساتھ ایک عقیہ یعنی 152 گرام چاندی بھی ادا کرنی ہوگی۔
اس کے بعد آپ نے انہیں اللہ اور اس کے رسول کا ذمہ عطا فرمایا اور دین کے بارے میں مکمل آزادی مرحمت فرمائی۔ اس سلسلے میں آپ نے انہیں ایک باقاعدہ نوشتہ لکھ دیا۔ ان لوگوں نے آپ سے گزارش کی کہ آپ ان کے یہاں ایک امین امانت دار آدمی روانہ فرمائیں۔ اس پر آپ نے صلح کا مال وصول کرنے کے لیے اس امت کے امین حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ فرمایا۔ اس کے بعد ان کے اندر اسلام پھیلنا شروع ہوا۔ اہل سیر کا بیان ہے کہ سعید اور عاقب نجران پلٹنے کے بعد مسلمان ہو گئے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے صدقات اور جزیہ لانے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ فرمایا، اور ظاہر ہے کہ صدقہ مسلمانوں ہی سے لیا جاتا ہے۔ نمبر 13، وفد بنی حنیفہ۔ یہ وفد سن 9 ہجری میں مدینہ آیا۔ اس میں مسیلمہ کذاب سمیت 17 آدمی تھے۔ مسیلمہ کا سلسلہ نسب یہ ہے: مسیلمہ بن ثمامہ بن کبیر بن حبیب بن حارث۔ یہ وفد ایک انصاری صحابی کے مکان پر اترا، پھر خدمت نبوی میں حاضر ہو کر حلقہ بگوش اسلام ہوا۔ البتہ مسیلمہ کذاب کے بارے میں روایات مختلف ہیں۔ تمام روایات پر مجموعی نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے اکڑ، تکبر اور عمارت کی ہوس کا اظہار کیا اور وفد کے باقی ارکان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہ ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو قولاً اور فعلاً اچھا اور شریفانہ برتاؤ کے ذریعے اس کی دلجوئی کرنی چاہیے، لیکن جب دیکھا کہ اس شخص پر اس برتاؤ کا کوئی مفید اثر نہیں پڑا تو آپ نے اپنی فراست سے تاڑ لیا کہ اس کے اندر شر ہے۔ اس سے قبل نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ خواب دیکھ چکے تھے کہ آپ کے پاس روئے زمین کے خزانے لا کر رکھ دیے گئے ہیں اور اس میں سے سونے کے 2 کنگن آپ کے ہاتھ میں آ پڑے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دونوں بہت گہرا اور رنجیدہ محسوس ہوئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی گئی کہ ان دونوں کو پھونک دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھونک دیا تو وہ دونوں اڑ گئے۔ اس کی تعبیر آپ نے یہ فرمائی کہ آپ کے بعد 2 کذاب یعنی پرلے درجے کے جھوٹے نکلیں گے۔ چنانچہ مسیلمہ کذاب نے اکڑ اور انکار کا اظہار کیا۔ وہ کہتا تھا کہ اگر محمد نے کاروبار حکومت کو اپنے بعد میرے حوالے کرنا طے کیا تو میں ان کی پیروی کروں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے۔ اس وقت آپ کے ہاتھ میں کھجور کی ایک شاخ تھی اور آپ کے امراء آپ کے خطیب حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ مسیلمہ اپنے ساتھیوں کے درمیان موجود تھا۔ آپ اس کے سر پر جا کھڑے ہوئے اور گفتگو فرمائی۔ اس نے کہا، اگر آپ چاہیں تو ہم حکومت کے معاملے میں آپ کو آزاد چھوڑ دیں، لیکن اپنے بعد اس کو ہمارے لیے طے فرما دیں۔ آپ نے کھجور کی شاخ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اگر تم مجھ سے یہ ٹکڑا چاہو گے تو تمہیں یہ بھی نہ دوں گا، اور تم اپنے بارے میں اللہ کے مقرر کیے ہوئے فیصلے سے آگے نہیں جا سکتے، اور اگر تم نے پیٹھ پھیری تو اللہ تمہیں توڑ کر رکھ دے گا۔ خدا کی قسم میں تجھے وہی شخص سمجھتا ہوں جس کے بارے میں مجھے وہ خواب دکھلایا گیا ہے، اور یہ ثابت بن قیس ہیں جو تمہیں میری طرف سے جواب دیں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے آئے۔ بالآخر وہی ہوا جس کا اندازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فراست سے کر لیا تھا، یعنی مسیلمہ کذاب یمامہ واپس جا کر پہلے تو اپنے بارے میں غور کرتا رہا، پھر دعویٰ کیا کہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کار نبوت میں شریک کر لیا گیا ہے۔ چنانچہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور سجا گڑھنے لگا، اپنی قوم کے لیے زنا اور شراب حلال کر دی، اور ان سب باتوں کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ شہادت بھی دیتا رہا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ اس شخص کی وجہ سے اس کی قوم فتنے میں پڑ کر اس کی پیروکار و ہم آواز بن گئی، نتیجتاً اس کا معاملہ نہایت سنگین ہو گیا۔ اس کی اتنی قدر و منزلت ہوئی کہ اسے یمامہ کا رحمان کہا جانے لگا۔ اب اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خط لکھا، مجھے اس کام میں آپ کے ساتھ شریک کر دیا گیا ہے، آدھی حکومت ہمارے لیے ہے اور آدھی قریش کے لیے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں لکھا، زمین اللہ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بناتا ہے، اور انجام متقیوں کے لیے ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ابن نواحہ اور ابن اثال مسیلمہ کے قاصد بن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے۔ آپ نے دریافت فرمایا، تم دونوں شہادت دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ انہوں نے کہا، ہم شہادت دیتے ہیں کہ مسیلمہ اللہ کا رسول ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، اگر میں کسی قاصد کو قتل کرتا تو تم دونوں کو قتل کر دیتا۔ مسیلمہ کذاب نے سن 10 ہجری میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور ربیع الاول سن 12 ہجری میں
بعد خلافت صدیقی امامہ کے اندر قتل کیا گیا۔ اس کا قاتل وحشی تھا جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا تھا۔ ایک مدعی نبوت تو یہ تھا جس کا انجام یہ ہوا۔ ایک دوسرا مدعی نبوت اسود عنسی تھا جس نے یمن میں فساد برپا کر رکھا تھا۔ اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے صرف ایک دن اور ایک رات پہلے حضرت فیروز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا۔ پھر آپ کے پاس اس کے متعلق وحی آئی اور آپ نے صحابہ کرام کو اس واقعے سے باخبر کیا۔ اس کے بعد یمن سے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس باقاعدہ خبر آئی۔ نمبر 14، وفد بنی عامر بن صعصعہ۔ اس وفد میں دشمن خدا عامر بن طفیل، حضرت لبید کا خیافی بھائی اربد بن قیس، خالد بن جعفر اور جبار بن اسلم شامل تھے۔ یہ سب اپنی قوم کے سربراہ آوردہ اور شیطان تھے۔ عامر بن طفیل وہی شخص ہے جس نے بئر معونہ پر 70 صحابہ کرام کو شہید کرایا تھا۔ ان لوگوں نے جب مدینہ آنے کا ارادہ کیا تو عامر اور اربد نے باہم سازش کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دے کر اچانک قتل کر دیں گے۔ چنانچہ جب یہ وفد مدینہ پہنچا تو عامر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو شروع کی اور اربد گھوم کر آپ کے پیچھے پہنچا اور بارش بھر تلوار میان سے باہر نکالی، لیکن اس کے بعد اللہ نے اس کا ہاتھ روک لیا اور وہ تلوار بے نیام نہ کر سکا۔ اللہ نے اپنے نبی کو محفوظ رکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں پر بد دعا کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ واپسی پر اللہ نے اربد اور اس کے اونٹ پر بجلی گرا دی، جس سے اربد جل مرا۔ ادھر عامر ایک سروری عورت کے یہاں اترا اور اسی دوران اس کی گردن میں گلٹی نکل آئی۔ اس کے بعد وہ یہ کہتا ہوا مر گیا کہ اونٹ کی گلٹی جیسی گلٹی اور ایک سروری عورت کے گھر میں موت۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ عامر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا کہ میں آپ کو 3 باتوں کا اختیار دیتا ہوں۔ نمبر 1، آپ کے لیے وادی کے باشندے ہوں اور میرے لیے آبادی کے۔ نمبر 2، یا میں آپ کے بعد آپ کا خلیفہ ہوں۔ نمبر 3، ورنہ میں غطفان کو 1000 گھوڑے اور 1000 گھوڑیوں سمیت آپ پر چڑھا لاؤں گا۔ اس کے بعد وہ ایک عورت کے گھر میں طاعون کا شکار ہو گیا، جس پر اس نے فرط غم سے کہا کیا اونٹ کی گلٹی جیسی گلٹی، اور وہ بھی بنی فلاں کی ایک عورت کے گھر میں، میرے پاس میرا گھوڑا لاؤ۔ پھر وہ سوار ہوا اور اپنے گھوڑے پر ہی مر گیا۔ نمبر 15، وفد تجیب۔ یہ وفد اپنی قوم کے صدقات کو جو فقراء سے فاضل بچ گئے تھے لے کر مدینہ آیا۔ وفد میں 13 آدمی تھے جو قرآن و سنن پوچھتے اور سیکھتے تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ باتیں دریافت کیں تو آپ نے وہ باتیں انہیں لکھ دیں۔ وہ زیادہ عرصہ نہیں ٹھہرے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تحائف سے نوازا تو انہوں نے اپنے ایک نوجوان کو بھی بھیجا جو ڈیرے پر پیچھے رہ گیا تھا۔ نوجوان نے عادل خدمت ہو کر عرض کیا، حضور خدا کی قسم، مجھے میرے علاقے سے اس کے سوا اور کوئی چیز نہیں لائی کہ آپ اللہ عز و جل سے میرے لیے دعا فرما دیں کہ وہ مجھے اپنی بخشش اور رحمت سے نواز دے اور میری مالداری میرے دل میں رکھ دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ شخص سب سے زیادہ قناعت پسند ہو گیا، اور جب ارتداد کی لہر چلی تو صرف یہی نہیں کہ وہ اسلام پر ثابت قدم رہا بلکہ اپنی قوم کو وعظ و نصیحت کی تو وہ بھی اسلام پر ہی ثابت قدم رہی۔ پھر اہل وفد نے حجۃ الوداع سن 10 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دوبارہ ملاقات کی۔ نمبر 16، وفد طے۔ اس وفد کے ساتھ عرب کے مشہور شہ سوار زید الخیل بھی تھے۔ ان لوگوں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی اور آپ نے ان پر اسلام پیش کیا تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور بہت اچھے مسلمان ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھ سے عرب کے جس کسی آدمی کی خوبی بیان کی گئی اور پھر وہ میرے پاس آیا تو میں نے اس سے اس کی شہرت سے کچھ کمتر ہی پایا، مگر اس کے برعکس زید الخیل کی شہرت ان کی خوبیوں کو نہیں پہنچ سکی اور آپ نے ان کا نام زید الخیر رکھ دیا۔ اس طرح سن 9 ہجری اور سن 10 ہجری میں پے در پہ وفود آئے۔ اہل سیر نے یمن، ازد، قضاء کے بنی سعد، حذیم، بنی عامر بن قیس، بنی اسد، بارا، خولان، محارب، بنی حارث بن کعب، غامد، بنی منتفق، سلامان، بنی عبس، مزینہ، مراد، زبید، کندہ، ذی مرہ، غسان، بنی عیش اور نخ کے وفود کا تذکرہ کیا ہے۔ نخ کا وفد آخری وفد تھا جو محرم سن 11 ہجری کے وسط میں آیا تھا اور 200 آدمیوں پر مشتمل تھا۔ باقی بیشتر وفود کی آمد سن 9 ہجری اور سن 10 ہجری میں ہوئی تھی۔ صرف بعض وفود سن 11 ہجری تک متاخر ہوئے تھے۔ ان وفود کی پے بپے آمد سے پتہ لگتا ہے
کہ اس وقت اسلامی دعوت کو کس قدر فروغ اور قبول عام حاصل ہو چکا تھا۔ اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اہل عرب مدینہ کو کتنی قدر اور تعظیم کی نگاہ سے دیکھتے تھے، حتیٰ کہ اس کے سامنے سے پر انداز ہونے کے سوا کوئی چارہ کار نہیں سمجھتے تھے۔ در حقیقت مدینہ جزیرۃ العرب کا دارالحکومت بن چکا تھا اور کسی کے لیے اس سے صرف نظر ممکن نہ تھا۔ البتہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان سب لوگوں کے دلوں میں دین اسلام اثر کر چکا تھا، کیونکہ ان میں ابھی بہت سے ایسے اکھڑ بدو تھے جو محض اپنے سرداروں کی مطابعت میں مسلمان ہو گئے تھے، ورنہ ان میں قتل و غارت گری کا جو رجحان جڑ پکڑ چکا تھا اس سے پاک صاف نہیں ہوئے تھے، اور ابھی اسلامی تعلیمات نے انہیں پورے طور پر مہذب نہیں بنایا تھا۔ چنانچہ قرآن کریم کی سورۃ توبہ میں ان کے بعد افراد کے اوصاف یوں بیان کیے گئے ہیں: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء واللہ سمیع علیم۔ اعراب یعنی بدو کفر و نفاق میں زیادہ سخت ہیں اور اس بات کے زیادہ لائق ہیں کہ اللہ نے اپنے رسول پر جو کچھ نازل کیا ہے اس کے حدود کو نہ جانیں، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اور بعد اعراب جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے تاوان سمجھتے ہیں اور تم پر گردشوں کا انتظار کرتے ہیں، ان پر ہی بری گردش ہے، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جبکہ کچھ دوسرے افراد کی تعریف کی گئی ہے اور ان کے بارے میں یہ فرمایا گیا ہے: وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ ان اللہ غفور رحیم۔ اور بعض اعراب اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کی قربت اور رسول کی دعاؤں کا ذریعہ بناتے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ ان کے لیے قربت کا ذریعہ ہے، ان قریب اللہ انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ جہاں تک مکہ، مدینہ، ثقیف، یمن اور بحرین کے بہت سے شہری باشندوں کا تعلق ہے تو ان کے اندر اسلام پختہ تھا اور انہی میں سے کبار صحابہ اور سادات مسلمین ہوئے۔ اب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے آخری ایام کے تذکرہ تک پہنچ رہے ہیں، لیکن اس تذکرے کے لیے راہوار کرم کو آگے بڑھانے سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ذرا ٹھہر کر آپ کے اس جلیل الشان عمل پر ایک اجمالی نظر ڈالیں جو آپ کی زندگی کا خلاصہ ہے اور جس کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں اور پیغمبروں میں یہ امتیازی مقام حاصل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سر پر اولین و آخرین کی سیادت کا تاج رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا: یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر پوش رات میں کھڑا ہو مگر تھوڑا، اور یا ایھا المدثر قم فانذر، اے کمبل پوش اٹھ اور لوگوں کو سنگین انجام سے ڈرا دے۔ پھر کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنے کاندھے پر اس روئے زمین کی سب سے بڑی امانت کا بار گرہ اٹھائے مسلسل کھڑے رہے، یعنی ساری انسانیت کا بوجھ، سارے عقیدے کا بوجھ اور مختلف میدانوں میں جنگ و جہاد اور تگ و تاز کا بوجھ۔ آپ نے اس انسانی ضمیر کے میدان میں جنگ و جہاد اور تگ و تاز کا بوجھ اٹھایا جو جاہلیت کے عوام و تصورات کے اندر غرق تھا، جسے زمین اور اس کی گونا گو کشش کے بعد نے بوجھل کر رکھا تھا، جو شہوات کی بیڑیوں اور پرندوں میں جکڑا ہوا تھا، اور جب اس ضمیر کو اپنے بعض صحابہ کی صورت میں جاہلیت اور حیات ارضی کے تہ در تہ بوجھ سے آزاد کر لیا تو ایک دوسرے میدان میں ایک دوسرا مارکا بلکہ مارکوں پر مارکے شروع کر دیے، یعنی دعوت الہی کے وہ دشمن جو دعوت اور اس پر ایمان لانے والوں کے خلاف ٹوٹے پڑ رہے تھے اور اس پاکیزہ پودے کو اپنے مٹی کے اندر جڑ پکڑنے، فضا میں شاخیں لہرانے اور پھل پھولنے سے پہلے اس کی نموگاہ میں ہی مار ڈالنا چاہتے تھے، ان دشمنان دعوت کے ساتھ آپ نے پہم مارکہ آرائیاں شروع کی۔ اور ابھی آپ جزیرۃ العرب کے مارکوں سے فارغ نہ ہوئے تھے کہ روم نے اس نئی امت کو دبوچنے کے لیے اس کی سرحدوں پر تیاریاں شروع کر دیں۔
پھر ان تمام کارروائیوں کے دوران ابھی پہلا معرکہ یعنی ضمیر کا معرکہ ختم نہیں ہوا تھا، کیونکہ یہ دائمی معرکہ تھا۔ اس میں شیطان سے مقابلہ ہے اور وہ انسانی ضمیر کی گہرائیوں میں گھس کر اپنی سرگرمیاں جاری رکھتا ہے اور ایک لحظہ کے لیے ڈھیلا نہیں پڑتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعوت اللہ کے کام میں جمع ہوئے تھے اور متفرق میدان کے پہم معرکوں میں مصروف تھے۔ دنیا آپ کے قدموں پر ڈھیر تھی، مگر آپ تنگی و ترشی سے گزر بسر کر رہے تھے۔ اہل ایمان آپ کے گرد گرد امن و راحت کا سایہ پھیلا رہے تھے، مگر آپ جہد و مشقت اپنائے ہوئے تھے۔ مسلسل اور کڑی محنت سے سابقہ تھا، مگر ان سب پر آپ نے صبر جمیل اختیار کر رکھا تھا۔ رات میں قیام فرماتے تھے اور اپنے رب کی عبادت کرتے تھے، اس کے قرآن کی ٹھہر ٹھہر کر قرأت کرتے تھے اور ساری دنیا سے کٹ کر اس کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا۔ اسی طرح آپ نے مسلسل اور پہم مارکہ آرائی میں 20 برس سے اوپر گزار دیے، اور اس دوران آپ کو کوئی ایک معاملہ دوسرے معاملے سے غافل نہ کر سکا، یہاں تک کہ اسلامی دعوت اتنے بڑے پیمانے پر کامیاب ہوئی کہ عقلیں حیران رہ گئیں۔ سارا جزیرۃ العرب آپ کے تابع فرمان بن گیا، اس کے افق سے جاہلیت کا غبار چھڑ گیا، بیمار عقلیں تندرست ہو گئیں، یہاں تک کہ بتوں کو چھوڑ بلکہ توڑ دیا گیا، توحید کی آوازوں سے فضا گونجنے لگی، ایمان جدید سے حیات پائے ہوئے صحرا کا شبستان وجود آذانوں سے لرزنے لگا اور اس کی پہنائیوں کو اللہ اکبر کی صدائیں چیرنے لگیں۔ قرآن مجید کی آیتیں تلاوت کرتے اور اللہ کے حکام قائم کرتے ہوئے شمال و جنوب میں پھیل گئے، بکھری ہوئی قومیں اور قبیلے ایک ہو گئے، انسان بندوں کی بندگی سے نکل کر اللہ کی بندگی میں داخل ہو گیا۔ اب نہ کوئی قاہر ہے نہ مقہور، نہ مالک ہے نہ مملوک، نہ حاکم ہے نہ محکوم، نہ ظالم ہے نہ مظلوم، بلکہ سارے لوگ اللہ کے بندے اور آپس میں بھائی بھائی ہیں، ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں اور اللہ کے احکام بجا لاتے ہیں۔ اللہ نے ان سے جاہلیت کا غرور و رغبت اور باپ دادا پر فخر کا خاتمہ کر دیا۔ اب عربی کو عجمی پر اور عجمی کو عربی پر، گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر کوئی برتری نہیں۔ برتری کا معیار صرف تقویٰ ہے، ورنہ سارے لوگ آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے تھے۔ غرض اس دعوت کی بدولت عربی وحدت، انسانی وحدت اور اجتماعی عدل وجود میں آ گیا۔ نوع انسانی کو دنیاوی مسائل اور اخروی معاملات میں سعادت کی راہ مل گئی۔ بالفاظ دیگر زمانے کی رفتار بدل گئی، روئے زمین متغیر ہو گیا، تاریخ کا دھارا مڑ گیا اور سوچنے کے انداز بدل گئے۔ اس دعوت سے پہلے دنیا پر جاہلیت کی کار فرمائی تھی، اس کا ضمیر متعفن تھا اور روح بدبودار تھی، قدریں اور پیمانے مختل تھے، ظلم اور غلامی کا دورہ تھا، فاجرانہ خوشحالی اور تواکن محرومی کی موج نے دنیا کو تہو بالا کر رکھا تھا۔ اس پر کفر و گمراہی کے تاریک اور دبیز پردے پڑے ہوئے تھے، حالانکہ آسمانی مذاہب و ادیان موجود تھے، مگر ان میں تحریف نے جگہ پالی تھی اور ضعف سرایت کر گیا تھا، اس کی گرفت ختم ہو چکی تھی اور وہ محض بے جان و بے روح قسم کے جامد رسم و رواج کا مجموعہ بن کر رہ گئے تھے۔ جب اس دعوت نے انسانی زندگی پر اپنا اثر دکھایا تو روح انسان کو علم و خرافات، بندگی و غلامی، فساد و تعفن اور گندگی و انارکی سے نجات دلائی اور معاشرے انسانی کو ظلم و طغیان، پراگندی و بربادی، طبقاتی امتیازات، حکام کے استبداد اور کائنوں کے رسوا کن تسلط سے چھٹکارا دلایا اور دنیا کو عفت و نظافت، ایجادات و تعمیر، آزادی و تجدد، معرفت و یقین، وثوق و ایمان، عدالت و کرامت اور عمل کی بنیادوں پر زندگی کی باریدگی، حیات کی ترقی اور حقدار کی حق رسائی کے لیے تعمیر کیا۔ ان تبدیلیوں کی بدولت جزیرۃ العرب نے ایک ایسی بابرکت اٹھان کا مشاہدہ کیا جس کی نظیر انسانی وجود کے کسی دور میں نہیں دیکھی گئی، اور اس جزیرے کی تاریخ اپنی عمر کے ان یگانے روزگار ایام میں اس طرح جگمگائی کہ اس سے پہلے کبھی نہیں جگمگائی تھی۔ حجۃ الوداع، دعوت و تبلیغ کا کام پورا ہو گیا اور اللہ کی الوہیت کی اثبات، اس کے ما سوا کی الوہیت کی نفی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بنیاد پر ایک نئے معاشرے کی تعمیر و تشکیل عمل میں آ گئی۔ اب گویا غیبی ہاتف آپ کے قلب و شعور کو یہ احساس دلا رہا تھا کہ دنیا میں آپ کے قیام کا زمانہ اختتام کے قریب ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سن 10 ہجری میں یمن کا گورنر بنا کر روانہ فرمایا تو رخصت کرتے ہوئے من جملہ اور باتوں کے فرمایا، اے معاذ، غالباً تم مجھ سے میرے اس سال کے بعد نہ مل سکو گے،
بلکہ غالباً میری اس مسجد اور میری قبر کے پاس سے گزرو گے۔ اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کے غم سے رونے لگے۔ در حقیقت اللہ چاہتا تھا کہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا دے، جس کی راہ میں آپ نے 20 برس سے زیادہ عرصہ تک طرح طرح کی مشکلات اور مشقتیں برداشت کی تھیں، اور اس کی صورت یہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر اطراف مکہ میں قبائل عرب کے افراد نمائندگان کے ساتھ جمع ہوں، پھر وہ آپ کے ساتھ دین کے احکام و شرائع حاصل کریں اور آپ ان سے یہ شہادت لیں کہ آپ نے امانت ادا کر دی، پیغام رب کی تبلیغ فرما دی اور امت کی خیر خواہی کا حق ادا فرما دیا۔ اس مشیت ازدی کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس تاریخی حج مبرور کے لیے اپنے ارادے کا اعلان فرمایا تو مسلمانان عرب جوق در جوق پہنچنا شروع ہو گئے۔ ہر ایک کی آرزو تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش پا کو اپنے لیے نشان راہ بنائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا کرے۔ پھر سنیچر کے دن جبکہ ذی قعدہ میں 4 دن باقی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوچ کی تیاری فرمائی، بالوں میں کنگھی بالوں میں کنگھی کی تیل لگایا، تہبند باندھا، چادر اوڑھی، قربانی کے جانوروں کو قرادہ پہنایا اور ظہر کے بعد کوچ فرما دیا اور عصر سے پہلے ذوالحلیفہ پہنچ گئے۔ وہاں عصر کی نماز 2 رکعت پڑھی اور رات بھر خیمہ زن رہے۔ صبح ہوئی تو صحابہ کرام سے فرمایا، رات میرے پروردگار کی طرف سے ایک آنے والے نے آ کر کہا، اس مبارک وادی میں نماز پڑھو اور کہو حج میں عمرہ ہے۔ پھر ظہر کی نماز سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کے لیے غسل فرمایا۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر اور سر مبارک میں اپنے ہاتھ سے زریرہ اور مشک آمیز خوشبو لگائی۔ خوشبو کی چمک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگ اور داڑھی میں دکھائی پڑتی تھی، مگر آپ نے یہ خوشبو دھوئی نہیں بلکہ برقرار رکھی۔ پھر اپنا تہبند پہنا، چادر اوڑھی، 2 رکعت ظہر کی نماز پڑھی۔ اس کے بعد مدے ہوئے صدائے لبیک بلند کی، پھر باہر تشریف لائے، قصوہ اونٹنی پر سوار ہوئے اور دوبارہ صدائے لبیک بلند کی۔ اس کے بعد اونٹنی پر سوار کھلے میدان میں تشریف لے گئے تو وہاں بھی لبیک پکارا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفر جاری رکھا۔ ہفتہ بھر بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر شام مکہ کے قریب پہنچے تو ذی طویٰ میں ٹھہر گئے، وہیں رات گزاری اور فجر کی نماز پڑھ کر غسل فرمایا، پھر مکہ میں صبح دم داخل ہوئے۔ یہ اتوار 4 ذی الحجہ سن 10 ہجری کا دن تھا۔ راستے میں 8 راتیں گزری تھیں۔ اوسط رفتار سے اس مسافت کا یہی حساب بھی ہے۔ مسجد حرام پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے خانہ کعبہ کا طواف کیا، پھر صفا و مروہ کے درمیان سعی کی، مگر احرام نہیں کھولا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج و عمرہ کا احرام ایک ساتھ باندھا تھا اور اپنے ساتھ ہدی یعنی قربانی کے جانور لائے تھے۔ طواف و سعی سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالائی مکہ میں حجون کے پاس قیام فرمایا، لیکن دوبارہ طواف حج کے سوا اور کوئی طواف نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ کرام اپنے ساتھ ہدی یعنی قربانی کا جانور نہیں لائے تھے، آپ نے انہیں حکم دیا کہ اپنا احرام عمرہ میں تبدیل کر دیں اور بیت اللہ کا طواف اور صفا مروہ کی سعی کر کے پوری طرح حلال ہو جائیں، لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود حلال نہیں ہو رہے تھے اس لیے صحابہ کرام کو تردد ہوا۔ آپ نے فرمایا، اگر میں اپنے معاملے کی وہ بات پہلے جان گیا ہوتا جو بعد میں معلوم ہوئی تو میں ہدی نہ لاتا، اور اگر میرے ساتھ ہدی نہ ہوتی تو میں بھی حلال ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سن کر صحابہ کرام نے سر طاعت خم کر دیا اور جن کے پاس ہدی نہ تھی وہ حلال ہو گئے۔ 8 ذی الحجہ ترویہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مینا تشریف لے گئے اور وہاں 9 ذی الحجہ کی صبح تک قیام فرمایا۔ ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 5 وقت کی نمازیں وہیں پڑھیں، پھر اتنی دیر توقف فرمایا کہ سورج طلوع ہو گیا۔ اس کے بعد عرفہ کو چل پڑے۔ وہاں پہنچے تو وادی نمرہ میں قبہ تیار تھا، اسی میں نزول فرمایا۔ جب سورج ڈھل گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے قصوہ پر کجاوا کسا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطن وادی میں تشریف لے گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد 1,24,000 یا 1,44,000 انسانوں کا سمندر ٹھاٹے مار رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان ایک جامع خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میری بات سنو، کیونکہ میں نہیں جانتا شاید اپنے اس سال کے بعد اس مقام پر تم سے کبھی مل نہ سکوں گا۔
تمہارا خون اور تمہارا مال ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جس طرح تمہارے آج کے دن کی، رواں مہینے کی اور موجودہ شہر کی حرمت ہے۔ سن لو، جاہلیت کی ہر چیز میرے پاؤں تلے رون دی گئی ہے۔ جاہلیت کے خون بھی ختم کر دیے گئے اور ہمارے خون میں سے پہلا خون جسے میں ختم کر رہا ہوں وہ ربیعہ بن حارث کے بیٹے کا خون ہے۔ یہ بچہ بنو سعد میں دودھ پی رہا تھا، انہی ایام میں قبیلہ حذیل نے اسے قتل کر دیا، اور جاہلیت کا سود ختم کر دیا گیا ہے، اور ہمارے سود میں سے پہلا سود جسے میں ختم کر رہا ہوں وہ عباس بن عبد المطلب کا سود ہے۔ اب یہ سارا کا سارا سود ختم ہے۔ ہاں، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ تم نے انہیں اللہ کی امانت کے ساتھ لیا ہے اور اللہ کے کلمے کے ذریعے حلال کیا ہے۔ ان پر تمہارا حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بستر پر کسی ایسے شخص کو نہ آنے دیں جو تمہیں گوارا نہیں۔ اگر وہ ایسا کریں تو تم انہیں مار سکتے ہو، لیکن سخت مار نہ مارنا، اور تم پر ان کا حق یہ ہے کہ تم انہیں معروف کے ساتھ کھلاؤ اور پہناؤ۔ اور میں تم میں ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم نے اسے مضبوطی سے پکڑے رکھا تو اس کے بعد ہرگز گمراہ نہ ہوگے، اور وہ ہے اللہ کی کتاب۔ لوگوں، یاد رکھو، رب کی عبادت کرنا، 5 وقت کی نماز پڑھنا، رمضان کے روزے رکھنا، خوشی خوشی اپنے مال کی زکوٰۃ دینا، اپنے پروردگار کے گھر کا حج کرنا اور اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرنا، ایسا کرو گے تو اپنے پروردگار کی جنت میں داخل ہوگے۔ اور تم سے میرے متعلق پوچھا جانے والا ہے تو تم لوگ کیا کہو گے؟ صحابہ کرام نے کہا، ہم شہادت دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کر دی، پیغام پہنچا دیا اور خیر خواہی کا حق ادا فرما دیا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگشت شہادت کو آسمان کی طرف اٹھایا اور لوگوں کی طرف جھکاتے ہوئے 3 بار فرمایا، اے اللہ گواہ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو ربیعہ بن امیہ بن خلف اپنی بلند آواز سے لوگوں تک پہنچا رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے سے فارغ ہو چکے تو اللہ عز و جل نے یہ آیت نازل فرمائی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین پسند کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت سنی تو رونے لگے۔ دریافت کیا گیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا، اس لیے کہ کمال کے بعد زوال ہی تو ہے۔ خطبہ کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان اور پھر اقامت کہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی۔ اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اقامت کہی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی، اور ان دونوں نمازوں کے درمیان کوئی اور نماز نہیں پڑھی۔ اس کے بعد سوار ہو کر آپ جائے وقوف پر تشریف لے گئے۔ اپنی اونٹنی قصوہ کا شکم چٹانوں کی جانب کیا اور جمل مشاط یعنی پیدل چلنے والوں کی راہ میں واقع ریتیلے تودے کو سامنے کیا اور قبلہ رخ مسلسل اسی حالت میں وقوف فرمایا یہاں تک کہ سورج غروب ہونے لگا۔ تھوڑی زردی ختم ہوئی، پھر سورج کی ٹکیا غائب ہو گئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے بٹھایا اور وہاں سے روانہ ہو کر مزدلفہ تشریف لائے۔ مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نمازیں 1 اذان اور 2 اقامت سے پڑھیں، درمیان میں کوئی نفل نماز نہیں پڑھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے اور طلوع فجر تک لیٹے رہے۔ البتہ صبح نمودار ہوتے ہی اذان و اقامت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی۔ اس کے بعد قصوہ پر سوار ہو کر مشعر حرام تشریف لے گئے اور قبلہ رخ ہو کر اللہ سے دعا کی اور اس کی تکبیر و تحلیل اور توحید کے کلمات کہے۔ یہاں اتنی دیر تک ٹھہرے رہے کہ خوب اجالا ہو گیا۔ اس کے بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے مینا کے لیے روانہ ہو گئے اور اب کی بار حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پیچھے سوار کیا۔ بطن محصر میں پہنچے، وادی کو ذرا تیزی سے دوڑایا، پھر جو درمیانی راستہ جمرہ کبریٰ پر نکلتا تھا اس سے چل کر جمرہ کبریٰ پر پہنچے۔ اس زمانے میں وہاں ایک درخت بھی تھا اور جمرہ کبریٰ اس درخت کی نسبت سے بھی معروف تھا۔ اس کے علاوہ جمرہ کبریٰ کو جمرہ عقبہ اور جمرہ اولیٰ بھی کہتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمرہ کبریٰ کو 7 کنکریاں ماری، ہر کنکری کے ساتھ تکبیر کہتے جاتے تھے۔ کنکریاں چھوٹی چھوٹی تھیں جنہیں چٹکی میں لے کر چلایا جا سکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کنکریاں بطن وادی میں کھڑے ہو کر ماری تھیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربان گاہ تشریف لے گئے
اور اپنے دست مبارک سے 63 اونٹ ذبح کیے، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپ دیا اور انہوں نے بقیہ 37 اونٹ ذبح کیے۔ اس طرح 100 اونٹ کی تعداد پوری ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اپنی ہدی یعنی قربانی میں شریک فرما لیا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ٹکڑا کاٹ کر ہانڈی میں ڈالا اور پکایا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس گوشت میں سے کچھ تناول فرمایا اور اس کا شوربہ پیا۔ بعد ازاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو کر مکہ تشریف لے گئے، بیت اللہ کا طواف فرمایا، اسے طواف افاضہ کہتے ہیں، اور مکہ ہی میں ظہر کی نماز ادا فرمائی۔ پھر چاہ زمزم پر بنو عبد المطلب کے پاس تشریف لے گئے، وہاں حجاج کرام کو زمزم کا پانی پلا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنو عبد المطلب تم لوگ پانی کھینچو، اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ پانی پلانے کے اس کام میں لوگ تمہیں مغلوب کر دیں گے تو میں بھی تم لوگوں کے ساتھ کھینچتا۔ یعنی اگر صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود پانی کھینچتے ہوئے دیکھتے تو ہر صحابی خود پانی کھینچنے کی کوشش کرتا، اور اس طرح حجاج کو زمزم پلانے کا جو شرف بنو عبد المطلب کو حاصل تھا اس کا نظم ان کے قابو میں نہ رہ جاتا۔ چنانچہ بنو عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ڈول پانی دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے حسب خواہش پیا۔ آج یوم النحر تھا، یعنی ذی الحجہ کی 10 تاریخ تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج بھی دن چڑھے یعنی چاش کے وقت ایک خطبہ ارشاد فرمایا تھا۔ خطبے کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم خچر پر سوار تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ارشادات صحابہ کو سنا رہے تھے۔ صحابہ کرام کچھ بیٹھے تھے اور کچھ کھڑے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے خطبے میں بھی کل کی کئی باتیں دہرائی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بیان مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یوم النحر یعنی 10 ذی الحجہ کو خطبہ دیا۔ فرمایا، زمانہ گھوم پھر کر اپنی اسی دن کی حیات پر پہنچ گیا جس دن اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تھا۔ سال 12 مہینے کا ہے، جن میں سے 4 مہینے حرام کے ہیں، 3 پیدر پہ یعنی ابی مضر جو جمادی الاخرہ اور شعبان کے درمیان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ ہم نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، یہاں تک کہ ہم نے سمجھا کہ آپ اس کا کوئی اور نام رکھیں گے، لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ ذی الحجہ نہیں ہے؟ ہم نے کہا کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون سا شہر ہے؟ ہم نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، یہاں تک کہ ہم نے سمجھا کہ آپ اس کا کوئی اور نام رکھیں گے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ بلدہ یعنی مکہ نہیں ہے؟ ہم نے کہا کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو یہ دن کون سا ہے؟ ہم نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، یہاں تک کہ ہم نے سمجھا کہ آپ اس کا کوئی اور نام رکھیں گے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ یوم النحر یعنی قربانی کا دن یعنی 10 ذی الحجہ نہیں ہے؟ ہم نے کہا کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو سنو کہ تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری آبرو ایک دوسرے پر ایسے ہی حرام ہے جیسے تمہارے اس شہر اور تمہارے اس مہینے میں تمہارے آج کے دن کی حرمت ہے، اور تم لوگ بہت جلد اپنے پروردگار سے ملو گے اور وہ تم سے تمہارے اعمال کے متعلق پوچھے گا، لہذا دیکھو میرے بعد پلٹ کر گمراہ نہ ہو جانا کہ آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ بتاؤ کیا میں نے تبلیغ کر دی؟ صحابہ نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ گواہ رہے، جو شخص موجود ہے وہ غیر موجود تک میری باتیں پہنچا دے، کیونکہ بعض وہ افراد جن تک یہ باتیں پہنچائی جائیں گی وہ بعض موجودہ سننے والے سے کہیں زیادہ ان باتوں کے در و بست کو سمجھ سکیں گے۔ ایک روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں یہ بھی فرمایا یاد رکھو کوئی بھی جرم کرنے والا اس جرم کی پاداش میں کوئی اور نہیں بلکہ خود مجرم ہی پکڑا جائے گا۔ یاد رکھو کوئی جرم کرنے والا اپنے بیٹے پر یا کوئی بیٹا اپنے باپ پر جرم نہیں کرتا، یعنی باپ کے جرم میں بیٹے کو یا بیٹے کے جرم میں باپ کو نہیں پکڑا جائے گا۔ یاد رکھو شیطان مایوس ہو چکا ہے کہ اب تمہاری شہر میں کبھی بھی اس کی پوجا کی جائے، لیکن اپنے جن اعمال کو تم لوگ حقیر سمجھتے ہو ان میں اس کی اطاعت کی جائے گی اور وہ اسی سے راضی ہوگا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایام تشریق یعنی 11، 12، 13 ذی الحجہ کو مینا میں مقیم رہے۔
اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کی مناسک بھی ادا فرماتے رہے اور لوگوں کو شریعت کے احکام بھی سکھا رہے تھے، اللہ کا ذکر بھی فرما رہے تھے، ملت ابراہیمی کے سنن حج بھی قائم کر رہے تھے اور شرک کے آثار و نشانات کا صفایا بھی فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام تشریق میں بھی ایک دن خطبہ دیا، چنانچہ سنن ابی داود میں بسند حسن مروی ہے کہ حضرت سرا بنت نبہان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رؤوس کے دن خطبہ دیا اور فرمایا کیا یہ ایام تشریق کا درمیانی دن نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آج کا خطبہ بھی کل یعنی یوم النحر کے خطبہ جیسے تھا، اور یہ خطبہ سورہ نصر کے نزول کے بعد دیا گیا تھا۔ ایام تشریق کے خاتمے پر دوسرے یوم النفر یعنی 13 ذی الحجہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منی سے کوچ فرمایا اور وادی ابتا کے خیب بنی کنانہ میں فروکش ہوئے، دن کا باقی مادہ حصہ اور رات وہیں گزاری اور ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں وہیں پڑھی۔ البتہ عشاء کے بعد تھوڑا سا سو کر اٹھے، پھر سوار ہو کر بیت اللہ تشریف لے گئے اور طواف وداع فرما آئے، اور تمام مناسک حج سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کا رخ مدینہ منورہ کی راہ پر ڈال دیا، اس لیے نہیں کہ وہاں پہنچ کر راحت فرمائیں، بلکہ اس لیے کہ اب پھر اللہ کی خاطر اللہ کی راہ میں ایک نئی جد و جہد کا آغاز فرمائیں۔ آخری فوجی مہم۔ رومن امپائر کی کبریائی کو گوارا نہ تھا کہ وہ اسلام اور اہل اسلام کی زندہ رہنے کا حق تسلیم کرے، اسی لیے اس کے قلمرو میں رہنے والا کوئی شخص اسلام کا حلقہ بغوش ہو جاتا تو اس کے جان کی خیر نہ رہتی، جیسا کہ معان کے رومی گورنر حضرت فروہ بن عمرو جذامی کے ساتھ پیش آیا تھا۔ اس جرأت بے محابہ اور اس غرور بیجا کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفر سن 11 ہجری میں ایک بڑے لشکر کی تیاری شروع فرمائی اور حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا سپہ سالار مقرر فرماتے ہوئے حکم دیا کہ بلقا کا علاقہ اور داروم کی فلسطینی سرزمین سواروں کے ذریعے رون داؤ۔ اس کارروائی کا مقصد یہ تھا کہ رومیوں کو خوف زدہ کرتے ہوئے ان کے حدود پر واقع عرب قبائل کا اعتماد بحال کیا جائے اور کسی کو یہ تصور کرنے کی گنجائش نہ دی جائے کہ کلیسا کے تشدد پر کوئی باز پرس کرنے والا نہیں اور اسلام قبول کرنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ اپنی موت کو دعوت دی جا رہی ہے۔ اس موقع پر کچھ لوگوں نے سپہ سالار کی نوعمری کو نکتہ چینی کا نشانہ بنایا اور اس مہم کے اندر شمولیت میں تاخیر کی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم لوگ ان کی سپہ سالاری پر تانا زنی کر رہے ہو تو ان سے پہلے ان کے والد کی سپہ سالاری پر تانا زنی کر چکے ہو، حالانکہ وہ خدا کی قسم سپہ سالاری کے اہل تھے اور میرے نزدیک محبوب ترین لوگوں میں سے تھے، اور یہ بھی ان کے بعد میرے نزدیک محبوب ترین لوگوں میں سے ہیں۔ بہرحال صحابہ کرام حضرت اسامہ کے گردا گرد جمع ہو کر ان کے لشکر میں شامل ہو گئے اور لشکر روانہ ہو کر مدینہ سے 3 میل دور مقام جرف میں خیمہ زن بھی ہو گیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے متعلق تشویشناک خبروں کے سبب آگے نہ بڑھ سکا، بلکہ اللہ کے فیصلے کے انتظار میں وہیں ٹھہرنے پر مجبور ہو گیا اور اللہ کا فیصلہ قانون کے دور خلافت کی پہلی فوجی مہم قرار پائے۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا وحبیبنا ومولانا محمد مبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔